کچھ گھنٹے پہلے زری اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو. اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی مگر وہ سیدھی نہیں ہوئی. ویک اپ آئی سیڈ. امان نے موبائل کی اسکرین سے آنکھیں ہٹائیں. وہ کسی کو میسج کر رہا تھا. میں بعد میں کر لوں گی, ابھی مجھے سونا ہے. وہ صوفے کے ایک توشک کو زور سے لگائے لیٹی رہی. ضروا ملک اٹھ جاؤ ورنہ مجھے تمہاری نیند اڑانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا. اس کے سوئے دماغ میں ریڈ الرٹ بج اٹھا. اس کا پورا نام لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا. وہ فوراً آنکھیں کھولنے لگی. سامنے وہی بیٹھا تھا. پچھلے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے. بھوک لگی ہے نا؟ آؤ ناشتہ کر لو. وہ کھڑا ہوا مگر وہ ہلی تک نہیں. حیرت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی کیسے اسی آدمی نے کل اس کے باپ کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی. اگر تھوڑا سا زہر مل جاتا تو آخری سانس تک آپ کی شکر گزار رہتی. کھڑے ہونے کے لیے وہ پیروں کو نیچے رکھنے لگی. میں نے بہت سوچا تمہیں مار دوں مگر پھر لگا تمہیں مار کر مجھے کیا ملے گا. زندہ رہ کر کم از کم تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے غصے کو ٹھنڈک تو دیں گے. آپ کو پتہ ہے مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے جو اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے. آپ بھی ویسے ہی لگتے ہیں. مجھے تو محسوس ہوتا ہے آپ ہر وقت اسی بات پر سوچتے رہتے ہیں کہ ضروا ملک کو مار دیا جائے یا نہیں, اور کوئی کام نہیں لوگوں کے خون کو خشک کرنے کے علاوہ. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہا اور بس دیکھتا رہا. مجھ سے نفرت کب ہوئی؟ امان نے یک طرفہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی. ویسے اچھا ہے اگر یہ نفرت دونوں طرف لگ جائے تو تم بھی اس اذیت سے نکل جاؤ گی اور شاید مجھے بھی تمہیں مارنے میں اتنا سوچنا نہ پڑے. آپ مانتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اور سوال پر سوال کرنا مجھے پسند نہیں. آپ کو تو بس یہی پسند ہے کہ ضروا ملک کی آنسو سیلاب بن جائے. میں جھک جاؤں آپ کے سامنے اور آپ کی سو کالڈ انا کو تسکین ملے. ایسا ہے نا؟ اس کی ہچکی نکلی اور پھر وہ ہنس پڑی. سبز آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے. وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے دنیا جیسے اسی روتی آنکھ میں سمٹ گئی تھی. تمہاری یہ آنکھیں اتنی گستاخ کیوں ہیں؟ اتنے سوال کرنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا, پھر تم اسے کیوں سنبھالتی نہیں ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس پلکوں پر چمکتے آنسوؤں کے قطروں کو نرم انگلیوں سے چھوا. اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ. کاش میں کبھی آپ سے اس رات نہ ٹکراتی. کاش میں آپ کی ان ظالم آندھی گہری نظروں کی قیدی نہ بنتی. کاش میرا دل اسی رات کا آپ کو سوچتے ہوئے بند ہو جاتا. کاش آپ سے محبت نہ ہوتی مجھے. اس نے اس کے سینے پر مکہ مارا اور چہرہ موڑ کر ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا. اس کا جسم لرز رہا تھا اور امان کسی پتھر کی طرح کھڑا مورت بن گیا تھا. تمہارے باپ نے تمہارا پاسپورٹ اور باقی ڈاکیومنٹس بھیج رہے ہیں. شام 6 بجے تمہاری فلائٹ ہے, تیار رہنا. وہ چلا گیا. زری نے پیچھے دیکھا. صوفے پر اس کے تمام کاغذات تیار پڑے تھے. اس نے اپنے گالوں کو بے رحمی سے صاف کیے, پھر جھٹکے سے وہ پیپرز اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی. یہ میرے باپ کو واپس کریں. اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے کاغذات کو پھینکتے ہوئے کہا. ویسے بھی آپ کی ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی. میں کہیں نہیں جانا چاہتی. میں کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی. مجھے ان کے خیرات نہیں چاہیے. تم اگر باہر نہیں جانا چاہتی تو یہاں سے بھی تم نہیں نکل سکتی. لہجہ دو ٹوک تھا. تو میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی. ایک گھر میں تنہا. ویسے بھی آپ کے رحم و کرم سے تو میرا گھر مجھ سے چھین لیا گیا ہے. تمہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ رہو یا آدھی رات کو ڈرنک کر کے کلب میں ناچو. اس لیے اس بات کی وجہ سے دماغ پر زور مت ڈالو. میں جانتی ہوں میں کیسی ہوں. باقی دنیا جائے بھاڑ میں. یہاں سے میں جا رہی ہوں اور میرے باپ سے کہہ دیں کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائے. مجھے پتا ہے ایک دن وہ اپنے گناہوں کی قبر پر پانی چھڑکنے آئیں گے, مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوگی. چپ چاپ 6 بجے کی فلائٹ سے تم جا رہی ہو. ابھی بیٹھو اور ناشتہ کرو. میں تمہارا ایک لفظ اور نہیں سنوں گا. امان نے اسے کلائی سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا. میں نہیں جا سکتی. پلیز مجھ سے زبردستی مت کریں. تو مجھے کوئی مضبوط وجہ بتا سکتی ہو؟ اس نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے پوچھا. میری ریسرچ چل رہی ہے. میں نے بہت محنت کی ہے. میں اسے ضائع نہیں ہونے دے سکتی. پلیز تم یہاں رہو مگر کہیں اور ممکن نہیں ہے. وہ اس کو دیکھتی رہ گئی. میں لیٹ نائٹ کلب ضرور جاتی ہوں مگر ابھی تک کسی غیر مرد کے گھر سوئی بھی نہیں ہوں. امان نے ہاتھ میں پکڑی چھری کانچ کی پلیٹ پر پٹک دی. تمہاری یہ زبان اتنی کیوں چلتی ہے؟ اس سے لگام کیسے دینا ہے تمہیں یہ نہیں آتا؟ اس کا لہجہ تلخ تھا. آپ کے مطابق میں بد کردار ہوں اور بد کردار لڑکیاں ہمیشہ زبان چلانے سے مردوں کو فریب دیتی ہیں. میں بھی کچھ ایسی ہی ہوں. فرق بس اتنا ہے کہ وہ میٹھا بولتی ہے اور میں زہر اگلتی ہوں. تمہاری زہریلی زبان کو میں کاٹ دوں گا اگر تم نے ایک اور لفظ بھی کہا. وہ اٹھ کر جانے لگی. واپس بیٹھ جاؤ. اسی وقت اس کا حکم دوبارہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا. میں آپ کی کنیز نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے پر رک جاؤں. ماتھے پر غصہ جھلک رہا تھا. کیا چاہتی ہو کہ میں وہی رویہ اختیار کر لوں جو پہلے دن تھا, یا پھر تم اپنا ریسرچ ورک نہیں کرنا چاہتی؟ انسانوں والی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی. اگر اگلے 30 سیکنڈ میں تم ڈائننگ ٹیبل پر نہ بیٹھی تو بھول جاؤ کہ تمہیں یہاں سے آزادی ملے گی. اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی. زری نے اسی طرف قدم روکے اور واپس کرسی پر بیٹھی. امان نے اسے دیکھا. وہ نہ اس کے لیے اچھا سوچ رہا تھا نہ برا. ہاں, اس کے نقوش اتنے پرکشش تھے کہ وہ کبھی کبھار اس میں کھو جاتا تھا. وہ بغیر ہچکچاہٹ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت عورت اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی.
سیاہ شیشوں والی کھڑکیوں سے سورج کی کرنیں رولنگ چیئر کے بازوؤں پر پڑ رہی تھیں۔ شیخ امپائر کی دوسری منزل پر بیٹھا طلال لیپ ٹاپ اسکرین پر جھکے ہوئے کسی انٹرنیشنل کال پر تھا۔ اندر آنے والے گارڈ کی آہٹ پر اس کی نظریں لمحے بھر کو اوپر اٹھیں۔ سر، ولیم پہنچ گیا ہے، وہ شپ پر آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، گارڈ نے یس سر کہا اور فوراً چلا گیا۔ کچھ دیر میں کال ایک رسمی مسکراہٹ پر ختم ہوئی تھی۔ اس نے موبائل ٹیبل سے اٹھایا، آستین سیدھی کی اور ناپ تولے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ ساحل تک کا سفر مختصر تھا، 5-6 منٹ تقریباً، مگر ان 5-6 منٹوں میں وہ اپنے ذہن کے اندر کئی امکانات تول چکا تھا۔ وہ جس گاڑی میں تھا اس کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی ساحلی روڈ پر موڑ کاٹا، نیلگوں پانیوں کا منظر سامنے آئی۔ شیشہ نیچے ہوا، فضا میں نمک اور دھات کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ سمندر کے دائیں کنارے پر ایک شاندار شپ کھڑا تھا جس کے ارد گرد مسلح گارڈز تعینات تھے۔ شپ کے ایک طرف ایک آدمی دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے بلیک گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ اس کی مڑی ہوئی آستینوں سے ٹیٹوز جھلک رہے تھے اور گلے میں 3 لیئرز والا گولڈن چین چمک رہا تھا۔ ہر زاویہ اس کی لگژری لائف کا مظہر تھا۔ طلال خاموشی سے اس کی طرف بڑھا۔ زینے چڑھنے کی آواز نیچے ٹکراتی لہروں کے تھر تھراہٹ میں گھل گئی۔ ہوا میں صرف سمندر کی آواز تھی۔ شیخ الیاس اور ہمدانی کے ساتھ ہماری ڈیل پوری نہیں ہوئی، یہ بدعہدی مجھے پسند نہیں آئی۔ سورج کی روشنی طلال کی بھوری آنکھوں میں کسی نشاور مشروب سا اتر رہی تھی۔ کتنے دن میں چاہیے تمہیں ڈیلیوری؟ صرف 2 دن۔ شیخ الیاس نے مجھے خود تم سے ملنے کو کہا تھا۔ میں آیا ہوں، مطلب مجھے یہ ڈیل مکمل ملنی چاہیے۔ طلال نے کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھا۔ اگر شیخ الیاس نے کہا ہے تو تمہیں تمہارا مال ملے گا۔ اس نے اپنے کندھے تک آتے بالوں کو ربڑ بینڈ میں بند کر دیا۔ کیسے ملے گا؟ کنونس کرو مجھے شیخ، ولیم نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کنونس کیوں کروں؟ طلال نے اس کو دیکھا۔ تمہیں مال چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، باقی یقین تمہاری ضرورت ہے، میری نہیں۔ ولیم کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے آہستہ سے سن گلاسز اتارے۔ اس کا مطلب تمہارے کام میں جھول ہے۔ ڈیل میں الیاس اور ہمدانی دونوں برابر کے پارٹنرز تھے، دونوں آدھا آدھا مال دے رہے تھے، مگر ہمدانی غائب ہے۔ مجھے 400 کلو سونا چاہیے، اگر تم نے مجھے قائل نہیں کیا تو سمجھوں گا تم بھی کھیل رہے ہو۔ اور پھر؟ وہ ہلکا سا جھکا۔ مجھے اپنا اگلا قدم لینا پڑے گا۔ طلال کے چہرے کے عضلات میں خفیف تناؤ پیدا ہوا، پھر وہ ہنسا۔ اگلا سٹیپ پر اس کا جملہ دہرانے لگا۔ حبیبی تم یہ بتاؤ، تم نے پیمنٹ کر دی ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بولا۔ بالکل کیا ہے، بس ہمیں ہمارا مال مل جائے، پھر تم اپنے راستے، ہم اپنے۔ اسی لمحے ایک گارڈ آیا۔ ٹرے میں 2 کانچ کے گلاس رکھے تھے، خون جیسے سرخ مشروب سے بھرے ہوئے۔ ولیم، پہلی بار تم خود یہاں آئے ہو۔ دبئی کی ہر ڈیل میں تمہاری آواز آتی تھی، چہرہ نہیں۔ آج ایسا کیا بدل گیا؟ تو انہوں نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ میں نے تمہارے اور ہمدانی کے جھگڑے کی خبریں سنی تھی۔ مجھے اپنے مال کی وصولی ہر حال میں وقت پر چاہیے تھی اور میں کوئی خطرہ مول نہیں لیتا۔ یہ تو ولیم کے بارے میں تم نے سنا ہوگا۔ ہمارا بیک اپ مال آئی لینڈ پر ہوتا ہے، ہم پہلے سے ایسے حالات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا۔ گلاس کو لبوں تک لانے لگا تھا۔ ولیم نے گہری سانس کھینچی، آہستہ سے طلال کو دیکھا۔ طلال کا چہرہ مطمئن مگر آنکھیں کسی گہری گنتی میں مصروف تھیں۔ مشروب اچھی ہے؟ طلال نے گلاس آگے کر کے تعریف کی۔ ولیم نے براہ راست اسے دیکھا۔ میرے پرائیویٹ شیف کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر وقت ہو تو لنچ ہمارے ساتھ کر لوں۔ اپنے ساتھ کک لے کر گھومتے ہو؟ ہاں، مجھے ہوٹلوں کا کھانا نہیں بھاتا۔ ویسے میں نے دبئی میں تمہارے بارے میں بہت سنے۔ لوگ تم سے بہت مطمئن ہیں، مگر جب تمہارا نام لیتے ہیں تو ان کی زبان لرزتی ہے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ شیخ طلال اور دھوکے بازی کی ہمرازی کبھی نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ڈبل کراسنگ کا مطلب ہے سیدھی موت۔ اور ایک بات اور، مجھے زمین پر رہنے والے لوگ اڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، شاید اسی لیے دبئی میں میرا چرچا ہے۔ ولیم نے ہلکا سا سر جھکایا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ سمندر کی لہر جہاز کے کنارے سے ٹکرائی تھی۔ رک جاؤ، لنچ تک ہو سکتا ہے تمہیں کچھ دلچسپ دیکھنے کو ملے۔ دونوں ابھی جہاز کے روش پر چلنے لگے تھے۔ ایسا کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ تم دیکھتے جاؤ، ولیم دھیرے سے کہنے لگا۔ چند قدم بعد ایک لڑکی سامنے سے آتی نظر آئی۔ بھورے بال کھلے، دھوپ میں جھلملاتے ہوئے، چست شرٹ، اعتماد سے بھرا ہوا انداز، ہر حرکت کسی مخصوص کشش کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہی نظارہ دیکھنے کا کہہ رہا تھا۔ لڑکی قریب آئی، ولیم کے گلے لگی، پھر طلال کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹی۔ خود ملو اس سے۔ مایا آ کے بڑھی۔ ہائے ہینڈسم۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میرا ہاتھ گندا ہے، اس نے ہنکار بھری۔ امید ہے تم اپنا گندا نہیں کرو گی۔ ایک سخت مگر پرکشش مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ولیم، ہی از روڈلی اٹریکٹیو۔ مایا کے لبوں پر شرارتی تبسم آیا۔ نو بیبی گرل، آئی ایم روڈلی ڈینجرس۔ شیخ، ولیم نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ چلے میں آپ لوگوں کا تعارف کراتا ہوں۔ طلال، یہ مایا ہیں، مائی سویٹ اینڈ گارجیس اسسٹنٹ۔ اور مایا، یہ ہے شیخ طلال، دبئی گولڈ ٹریڈ کا بے تاج بادشاہ۔ مایا کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے تناؤ آیا۔ طلال نے کوئی توجہ نہ دی، اس کو اپنی بے قدری یوں اچھی نہیں لگی تھی۔ لیٹس لیو دس بیبی۔ اس نے ولیم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، ایز یو وش سویٹ ہارٹ۔
وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ طلال نے نظریں نیچے کی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مایا کا موازنہ صفا سے کرنے لگا تھا۔ دبئی کی ہر عورت اسے مایا جیسے لگی تھی، چمکدار مگر کھوکھلی۔ آہ صفا، تم میرے روم میں ایسے ہی نہیں بسی، تم روشنی ہو، باقی سب صرف عکس ہیں۔ سمندر کے شور میں طلال کی نظریں دور خلا میں جا کر ٹھہر گئی تھیں۔ اگر نیلگوں پانی کی وسعتوں میں اگر وہ کھڑا کچھ سوچ رہا تھا تو وہ تھی اپنی ستاروں والی آنکھوں کو، جس کی معصومیت، سادگی، خوبصورتی اور حتیٰ کہ اس کا ہر انداز شفافیت کی محوری کر رہا تھا۔ حال سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، مجھے ڈاکٹر صفوان سے ملنا ہے، اٹس ارجنٹ۔ ان جا کر انہیں بتاؤ کہ صدیق جمال آیا ہے، وہ میٹنگ میں ہے اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ صدیق ایک لمحے کے لیے اس کے بالکل قریب آیا۔ اگر 10 سیکنڈ میں تم اس دروازے سے اندر نہیں گئے تو میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ تم یہاں کس کام کے ہو۔ گارڈ کی ٹانگیں بے اختیار حرکت میں آ گئیں۔ وہ دروازے تک گیا، ہلکا سا نوک کیا۔ اندر سے صفوان کی آواز تھاڑی، میں نے کہا تھا مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ دروازہ ذرا سا کھلا دیکھا جا سکتا تھا۔ اندر ایک آدمی اس کے سامنے مہنگے سوٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ جانے ہی والا تھا کیونکہ کھڑے ہو کر وہ دونوں ہاتھ ملا رہے تھے۔ سر، صدیق جمال ملک آئے ہوئے ہیں، وہ بات نہیں مان رہے۔ ہاتھ ملانے والے کی نظر ڈاکٹر سے ٹکرائی جسے وہ نام پہچانتا ہو۔ اسے کہو کچھ دیر ویٹ کرے۔ وہ آدمی سر ہلا کر دوسرے دروازے سے نکلنے لگا تھا۔ میں ویٹ نہیں کر سکتا۔ دروازہ دھکیل کر وہ زبردستی اندر داخل ہوا۔ جاتے ہوئے آدمی پر ایک تیز چھلنی کرتی نظر ڈالی۔ پہچان نہیں پایا مگر اسے بے چینی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تو خود آپ کو بس بلانے والا تھا، آئیں بیٹھیں۔ ڈاکٹر کھڑا ہوا اور سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ صدیق جمال صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی، کمر ٹکا کر خاموشی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ خیریت، آپ کو اچانک آنا پڑا؟ ڈاکٹر کا لہجہ پرسکون، بہت حد تک لا علم سا۔ آپ تو جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اس کا لہجہ بے جان تھا، جیسے لفظوں کو گردن سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہو۔ ہاں، کچھ حد تک تو جانتا ہوں، تاخیر سے جواب دیا گیا۔ پھر حل بتائیں۔ میری فارما جل رہی ہے، پورا ملک چیخ رہا ہے، انکوائری نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، سب مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیں گے یہ معاملہ۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کرسی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ صدیق نے تیزی سے اسے کاٹ دیا۔ نیورو کیور فارما کے ہر پروڈکٹ پر انٹرنیشنل بین لگ چکا ہے۔ آپ نے کہا تھا موڈیفائڈ ڈوز خاص مقصد اور محدود لوگوں پر آزمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں میں خود سے کچھ نہیں کرتا، اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ انہیں رزلٹ جلدی چاہیے تھا، میں نے فارمولا موڈیفائی کر دیا مگر ایکسپیریمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی۔ گڑبڑ؟ صدیق کا لہجہ پتھر ہوتا گیا۔ آپ کی گڑبڑ نے ہزاروں لاشیں دے دی ہیں۔ نیورولائٹ ڈوز کا نام ہر خبر کی سرخی ہے اور اس پر لگا نیورو کیور فارما کا ٹیگ۔ میری فارما اور میرا نام گورنمنٹ اور ہر میڈیکل ایجنسی کا نشانہ بن گیا ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے اوریجنل پروڈکٹ چلا دیتے ہیں، جن ہاسپٹلز میں موڈیفائڈ ورژن پر ریسرچ ہو رہی ہے میں اسے سنبھال لوں گا، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور کل میری بیٹی کے خلاف جو میڈیکل انکوائری ہے اس کا کیا کروں؟ وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں، چاہے تم موڈیفائڈ ورژن غائب بھی کر دو، ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں، رزلٹ کنفرم ہو چکا ہے، اسی لیے ایکشن لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صفوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بری آنکھوں میں مانت سی چمک تھی جیسے کسی بھاری حساب میں الجھا ہو۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو کنونس نہیں کر سکتے؟ اگر وہ بس اتنا کہہ دے کہ مینوفیکچرنگ میں غلطی اس سے ہوئی تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ صدیق کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر سیدھے لہجے میں نکلا۔ آپ بس کچھ بھی کریں، اوپر بات کریں، کچھ بھی، مجھے یہ انکوائری روکنی چاہیے۔ میری بات سمجھیں جمال ملک صاحب۔ وہ صوفے پر آگے جھکا۔ آپ کی بیٹی کو اور اس کے کریئر کو بچانا میرا کام ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے اس لیے اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی ریسرچ اور فارمولے میں پیچھے سے تبدیلی ہو گئی ہے تو وہ تم لوگوں سے پہلے میرا گریبان پکڑے گی۔ نیورولائٹ کا اصل کوڈ اس کے علاوہ میرے پاس تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ وہ لڑکی ہے جمال، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے۔ پہلی بات ڈاکٹر، وہ ہمارے اس گھنونے کھیل کا حصہ کبھی نہیں بنے گی جو آپ کی وجہ سے کھیل بن گیا ہے۔ اور دوسری بات، وہ ملک میں ہے ہی نہیں۔ کل اس کی دبئی کی فلائٹ تھی لیکن میرے ذرائع کے مطابق وہ دبئی میں بھی نہیں اتری۔ ڈاکٹر کا چہرہ پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔ آپ کو تو ڈاکٹری کے پروفیشن کا پتہ ہے، کم از کم 20 سال سے اس جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے کہ ایکسپیریمنٹل ٹیم کے بعد دوائی کی ٹیسٹنگ 100 بار ہوتی ہے، تب جا کر وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ نقصان آپ نے کیا ہے، پھنس میں بھی گیا ہوں۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا تھا۔ میں اگلے 1 ہفتے تک کوئی میسج فارورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے ٹریک کیا جا رہا ہے، کل کی انکوائری آپ نے سنبھالی ہے، باقی معاملات میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس نے رک کر کہا، تم مجھے پھنسا کر خود نہیں بچ سکتے۔ صدیق نے سرد مگر آہستہ لہجے میں اسے وارن کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اگر ہم میں سے ایک بھی پکڑا گیا تو دوسرا بھی نہیں بچے گا۔ میں کوئی ڈبل کراسنگ نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر کھڑا ہو کر کھڑکی تک گیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک اختیار ہے۔ شہر کا اندھیرا دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، انکوائری ٹیم میں اپنے ڈاکٹرز کو روٹیٹ کر سکتا ہوں بس۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں جکڑ گئیں، جسے دونوں اپنے اپنے ذہنوں میں آخری بار حساب کر رہے تھے کہ کسے دھوکہ دے کر کون بچ سکتا ہے۔ اور پھر صدیق جمال کے ذہن میں 2 سال پرانی ایک جھلک بجلی کی طرح ابھر آئی۔
2 سال پہلے۔ ڈیڈ ویئر آر یو؟ سیڑھیوں پر تیزی سے اترتے ہوئے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ مضبوطی سے پکڑے زری صدیق جمال کو پکار رہی تھی۔ غلاپی میں بیٹھا اخبار کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ اس کی آواز میں موجود بے چینی نے فوراً اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ کیا سب خیریت ہے؟ اس نے اخبار موڑا۔ زری لمبی بھاری سانسیں لیتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آپ نے کہا تھا مجھ سے یہ نہیں ہوگا، دیکھ لیں۔ وہ جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کھولنے لگی۔ میرا فارمولا کامیابی کے تمام مراحل پاس کر گیا۔ نیورولائٹ اب نیورو کیور فارما کی سب سے ایڈوانس، سب سے کامیاب اورل میڈیسن بننے والی ہے۔ صدیق نے ٹھنڈی سانس کھینچی جسے خبر پر یقین کرنا مشکل ہو۔ واقعی سارے مراحل میں کامیاب ہوئی؟ یس ڈیڈ۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئی، لیپ ٹاپ اس کی طرف موڑتے ہوئے۔ آپ خود دیکھ لیں، ڈیٹا، ٹرائلز، ریزلٹس، سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ صدیق کے لبوں پر ہلکی حیرت بھری مسکراہٹ ابھری۔ زربا ملک، تمہارے دماغ کو سلام۔ جتنے ایکسپرٹس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا تم نے اکیلے کر دکھایا۔ زری کی آنکھیں عجیب سی چمک سے بھر گئیں۔ بچپن سے لے کر یہاں تک میں نے اپنی ہر فیلنگ کو کیمیکل کے ساتھ جوڑا ہے۔ روتی بھی تھی تو کسی روبوٹ کی طرح۔ یہ ذہن میں یہ خیال آتا کہ رونا کمزوری نہیں ہے، رونا بی بی سی کی آخری حد نہیں ہے، اندر کے کیمیکلز کا اتار چڑھاؤ ہے۔ آپ جانتے ہیں، وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ غور سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ جب آپ اپنے دوست سے مجھے ملوانے لے کر گئے اور اس نے میری ریسرچ کو ریجیکٹ کر کے کہا کہ یہ فارمولا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے، اور آپ نے بھی بعد میں آفس میں مجھے یہی کہا تھا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ صدیق کی آنکھیں ہلکی سی تنگ ہوئی جیسے کوئی پرانا زخم ہلکا سا جاگ اٹھا ہو۔ اس دن مجھے لگا تھا ماما کے بعد شاید مجھے پھر کسی پناہ کی تلاش کرنی پڑے گی۔ مجھ سے آپ انڈائریکٹلی میری شیلٹر چھینے جا رہے تھے۔ وہ ہلکی ہنسی ہنس کر رکی۔ آپ نے ہمیں سب آسائشیں دی ڈیڈ، لیکن کچھ جگہوں پر آپ واقعی ناکام ہو گئے۔ بیٹا ابھی اسی وقت یہ باتیں کیوں؟ صدیق نے بھویں چڑھائیں۔ میں کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ وہ خود ہی سر جھٹک کر سیدھی ہو گئی۔ سوری، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ کیمیکل فلکچویشنز۔ آپ زیادہ دل پر مت لیں۔ آپ فوراً FDA کے ڈریپ سے اپروول کے لیے قدم اٹھائیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ اور اس کی پیٹنٹ بھی کروا دیں۔ اس فارمولے کے صرف 2 کوڈز ہیں، ایک آپ کے پاس رہے گا، ایک میں اپنے ساتھ رکھ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ دوا لوگوں تک جلد از جلد پہنچانی ہے، میں باہر جا رہی ہوں، پلیز مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیپ ٹاپ اس کے ہاتھوں میں تھما کر وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ صدیق جمال کو اس کے الفاظ کی شدت میں لپٹی سچائی کو نظر انداز کرنا مشکل لگا۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے نیورو کیور فارما کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنا پرانا سیو ڈائری نکالی، ایک نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دوسری آواز آئی تھی۔ صدیق نے نگاہیں اٹھا کر ڈوبتی ہوئی روشنی کو دیکھا جیسے سورج کی آخری کرن اس نئے دور کی ابتدا کی گواہ ہو، اور پھر اس نے ہدایات دینا شروع کر دی۔ باہر شام کی تاریکی آہستہ آہستہ صدیق ہاؤس کی دیواروں پر اتر رہی تھی۔ اس رات جیسے کسی بہت بڑے کھیل کا پہلا خانہ کھل چکا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا، قبرستان واقعی دنیا کی وہ آخری اور پہلی پناہ گاہ ہے جہاں انسان اپنے تمام بوجھ، اپنے تمام زخم اور اپنے سارے ٹوٹے ہوئے خواب رکھ کر خاموشی میں چھپ سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مٹی کے نیچے دفن بدن سے زیادہ زندہ لوگوں کے دل دفن ہوتے ہیں۔ شام کی نیلی مدھم روشنی میں ہوا کی ہلکی گونج چل رہی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین پر یوں گر رہے تھے جیسے کسی کے تھکے ہوئے ہاتھ۔ اسی نیم تاریکی میں ایک لڑکی 2 زنوں بیٹھی ایک قبر کے سامنے یکٹک نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ اس خطبے پر ٹھہر رہی تھی جس پر بڑے سنجیدہ حرفوں میں لکھا تھا، شیریں مہر صدیق ملک، اور تاریخ وفات آج سے پورے 20 سال پہلے کی۔ وقت کی دھول نے اس قبر کو نہیں چھوا تھا۔ مٹی ہموار تھی، قبر کے کنارے پانی سے بھیگتے دکھتے تھے جیسے ابھی ابھی اس پر چھڑکاؤ کیا گیا ہو۔ سبزہ بھی باقی قبروں سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ گویا اس جگہ پر ہر روز ایک مانوس ہاتھ آتا ہے جو اسے صاف کرتا، تھپ تھپاتا اور خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک ہلکی سی سنہری روشنی اس کے پاس آہستہ سے قریب آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ روشنی ایک عمر رسیدہ آدمی سے پھوٹ رہی تھی، ایک ایسا شخص جو جیسے صدیوں کے گرد لیے ہوئے تھا۔ اس نے پاؤں تک لمبا چوکا پہنا ہوا تھا، گلے میں انگنت مالائیں اور ہاتھ میں لٹکتی ہوئی وہی پرانی لالٹین جس کی روشنی قبرستان کی ہوا سے ٹمٹما رہی تھی۔ زری کی نظر سب سے پہلے اس کے پاؤں پر گئی۔ جوتے نہیں تھے، صرف پلاسٹک کی کور سے بنے 2 پتلے ٹکڑے جو اس کی انگلیوں تک کو چھپا نہیں پاتے تھے۔ زمین کی ٹھنڈک شاید اس کے اندر تک اترتی ہو، مگر وہ پھر بھی پرسکون کھڑا تھا۔ اس کی سفید داڑھی عمر کے جھکاؤ کے ساتھ اس کے سینے تک آتی تھی۔ پیوندوں سے بھرا اس کا جوغا وقت کی مار کھا کر بھی ایک عجب وقار رکھتا تھا۔ زری نے جیسے ہی اوپر دیکھا وہ تھوڑا سا مسکرایا اور اپنے پہنے پوشاک کو دیکھنے لگا جس کی سبز رنگ اس کی آنکھوں سے مل رہی تھی۔ سنہری روشنی، زری کی سبز آنکھیں اور اس سبز جوغے کے گھسے پٹے پیوند سب ایک دوسرے میں پراسرار طور پر کھل رہے تھے۔ گھر جانا نہیں چاہتی؟ بابا کی آواز قبرستان کی سنسان ہوا میں بہہ گئی۔ کیا یہ جگہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ بابا نے لالٹین کو قدرے اوپر کیا۔ جاؤ، اندھیرا ہو رہا ہے، یہاں پر بسیرا کرنے والوں کا وقت ہو رہا ہے۔
اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی، وہ نرمی جو کبھی کسی ماں کے آخری لمس میں ہوتی ہے، یہ کسی بہت پرانی دعا کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ وہ بغیر اٹھے آہستہ سے گھومی، پشت قبر کی طرف کی اور چہرہ بھی اس آدمی کی طرف۔ اس کی ہری آنکھوں میں تھکن تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زری کا ارادی طور پر کانپ گئی، اس نے بس سر ہلا دیا۔ میں سن رہا ہوں، بابا نے ایک قدم قریب آ کر کہا۔ بابا؟ اس کی آواز دل کے کسی بہت گہرے کونے سے نکلی تھی۔ مجھے سکون نہیں ہے، وہ رکی، سانس بھاری ہو گئی۔ میرا بچپن، اس کے تاریک صفحات، وہ مجھے اندر سے کھا رہے ہیں۔ لفظ تھر تھر آئے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتی ہوں۔ شاید ان کا اتنا قصور بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو جو میں نے ابھی تک اپنے آپ سے بھی چھپا کر رکھی ہے؟ وہ اپنے دونوں بازوؤں میں خود کو لپیٹنے لگی تھی۔ بتا دو، میرے وجود کو فراموش کر دوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر ایک طوفان ہے جو تمہیں ہر دن ہر رات توڑتا ہے۔ بابا کی سیاہ آنکھوں میں لالٹین کی روشنی ایسے جھلملا رہی تھی جیسے ان میں چھوٹے چھوٹے دیے جل رہے ہوں، آس کے دیے۔ میں آواز ٹوٹ گئی۔ میں بچپن سے خواب دیکھتی ہوں، ایک کمرہ، محض اندھیرا، اور سامنے سے دھواں میری طرف بڑھتا ہے۔ میں اس دھوئیں میں چھپنے لگتی ہوں اور اتنے میں آسمان سے بجلی کڑکتی ہے اور میں چونک کر جاگ جاتی ہوں۔ ہر بار، ہر شام، ہر خواب کے بیچ وہ اچانک چپ ہو گئی، جیسے زبان ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ پھر ایک رات اس نے نم آنکھیں جھپکی جب میری معصومیت سے چھیڑخانی ہوئی۔ اس کے بعد وہ خواب آنا بند ہو گیا۔ میں ہر رات سوچتی ہوں کہ ضرور کوئی وجہ تھی میرے ساتھ جو ہوا، اور پھر اس خواب کا یوں رک جانا۔ ایسے تو نہیں ہوتا بابا، دنیا میں تو کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈر نہیں تھا ان آنکھوں میں، صرف سمجھنے کی پیاس تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے۔ بابا نے آہستہ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہر دکھ کی دلیل ہے اور صرف وہ جانتا ہے جو اوپر ہے۔ وہ بہت گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھیں بہت چمک رکھتی ہیں، ان میں غصے کی چنگاری جلا دو ورنہ کوئی اس سے جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ آپ مجھے دعا دے بابا۔ حالانکہ مجھے دعاؤں پر یقین نہیں، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے آپ سے اپنے لیے سنو۔ وہ بچوں کی طرح رو پڑی، آنسو اس کی ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے مٹی پر گرنے لگے۔ تم سکون پاؤ گی اے شاداب آنکھوں کے مالک انسان، بس کچھ حساب ہمارے حصے میں ہمارے اپنوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تم درد میں رہو گی، ایک وقت تک، کیونکہ مقافات کے چاپ ابھی مٹے نہیں۔ ایسا لگا وہاں کی ہوا رک گئی ہے۔ تم جانتی ہے تمہارے خواب میں جو دھواں تمہیں لپیٹتا تھا مگر نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ کوئی دعا تھی جو تمہیں بچاتی تھی۔ یا ہو سکتا ہے وہ تمہاری اپنی کوئی نیکی ہو، یا کسی اور کی طرف سے بھیجی گئی حفاظت۔ نا امید مت ہونا کبھی۔ اس نے انگلی نہ میں ہلائی۔ تم پھولوں کی طرح واپس کھلو گی۔ وہ آہستہ سے مڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اور جھکی کمر کے ساتھ دور ہوتا جا رہا تھا۔ زری کے قدم خود سے بھاگے، اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ آہستہ سے مڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اور جھکی کمر کے ساتھ دور ہوتا جا رہا تھا۔ زری کے قدم خود سے بھاگے، اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ چلی جاؤ اپنے ٹھکانے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ آپ انسان نہیں ہیں؟ بابا نے اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائے بزرگی نے زری کی آنکھوں کو جھکا دیا۔ اپنی آنکھیں کسی کے سامنے مت جھکانا، میرے سامنے بھی نہیں، اور ابھی چلی جاؤ۔ پلیز مت جائیں، میں ہر روز آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ انسان ہیں یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ملنا ہے۔ بابا ہولے سے مسکرایا۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں زندگی میں صرف ایک بار اسے راستے پر گزرتا ہوں۔ اچانک اس لالٹین سے روشنی تیز ہوئی۔ زری نے ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ لیا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور نہ پھر بابا تھا، نہ لالٹین، اور نہ وہ منظر۔ چھوٹی بی بی اٹھ جائیں، گھر چلیں۔ ڈرائیور کی آواز گونجی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ ڈرائیور ہانپ رہا تھا۔ اتنا اندھیرا ہو گیا، میں کب سے کال کر رہا تھا، آپ فون نہیں اٹھا رہی تھی، مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہاں میرے ساتھ کوئی تھا؟ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ بالکل اکیلی تھی بی بی، یہاں اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آخری نظر اپنی ماں کی قبر پر پڑی اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں آسمان کی وسعتوں پر یوں بکھر رہی تھیں جیسے کسی نے سنہری رنگ پانی میں گھول کر آسمان پر اچھال دیا ہو۔ کراچی کا ایک بہت بڑا ہال اس وقت میڈیا کی چمکتی فلیش لائٹس، کیمروں کی کلک کلک اور بے چین سرگوشیوں سے گونج رہا تھا۔ سامنے اسٹیج کو پروفیشنل وائٹ اور گرے تھیم میں سجا کر نیورو کیور فارما کے رنگوں میں ڈبو دیا گیا تھا۔ اسکرین پر کمپنی کا نیلا جگمگاتا لوگو چمک رہا تھا اور دوسری سائڈ پر ایک بڑی تصویر ضروا ملک کی، جس کی سبز چمکتی آنکھیں ہال میں داخل ہونے والے ہر شخص کو لمحے بھر کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے وی آئی پی صوفے قطار در قطار رکھے تھے جن پر سوٹیڈ بوٹی ڈاکٹرز، سائنسدان، ریسرچرز اور سرمایہ دار بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی اہم فیصلے کے لمحے کے منتظر ہوں۔ اسٹیج پر آگے رکھے بڑے سفید صوفے پر صدیق جمال اطمینان سے بیٹھا تھا، چہرے پر وہی سرد سکون جو ہمیشہ طاقت میں بیٹھے لوگ رکھتے ہیں۔ ایک طرف وقار کھڑا تھا، فون کان سے لگائے مگر نظریں بار بار اسٹیج کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ ڈائس کے سامنے سے کمپیئرنگ کرنے والا نوجوان اسٹیج پر آیا، ایک نظر صدیق جمال کو دیکھا اور اشارہ ملتے ہی اس نے فوراً مائک کو چھو کر آواز چیک کیا۔ تھینک یو ایوری ون کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ لمحے نکالے۔ میں اپنی بات کو مختصراً کرنا چاہوں گا۔
یقیناً آپ سب اس چہرے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں گے جس کی وجہ سے آج یہ فارما کمپنی ہر میڈیا چینل، ہر اخبار کی سرخی میں ہے۔ ہال میں ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، with your warm applause, I am inviting the creator, the owner and the medicine scientist, زروا ملک۔ پردہ ہولے سے ہلا اور وہ نمودار ہوئی۔ زروا ملک۔ اس نے لائٹ پرپل رنگ کی لانگ شرٹ کے ساتھ سفید ٹائٹ پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ پاؤں میں سفید موتیوں والی نفیس چپل اور سنہرے بال سیدھے کر کے کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ اسٹیج پر قدم رکھتے ہی اس کی سبز آنکھوں نے ایک لمحے کو اپنے باپ کو دیکھا، پھر وہ ڈائس کی طرف بڑھی، مائک ہاتھ میں لیا اور بغیر مسکرائے سامنے دیکھنے لگی۔ نیورولائٹ از the result of continuous rejection and my stubborn determination۔ ایک ہی پنچ لائن تھی اور ہال میں پل بھر کو ایسی خاموشی چھا گئی جس سے سانسیں بھی رک گئی ہوں۔ یہاں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے مجھے صرف اس لیے اپنی ریسرچ چھوڑنے کا کہا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ وہ ہنسی، نرم مگر چپتی ہوئی۔ سیریسلی، انہیں لگتا ہے کہ میں ان زہروں کا ملاپ نہیں کر پاؤں گی جن کے دھوئیں سے خون تک جلنے لگتی ہے۔ کئی چہروں پر شرمندگی سی اتری، کئی نظریں بچ گئیں۔ کسی نے تو یہ تک کہا کہ میرے نازک ہاتھ مہندی لگانے کے لیے بنے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر کرنے لگی۔ حتیٰ کہ میرے اپنے بابا مجھے یہی کہتے تھے کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، میرے لیے بہتر ہے کہ میں باقی امپلائیز کی طرح دوائیوں کی چھوٹی موٹی ٹیسٹنگ کرتی پھروں۔ صدیق جمال کی نظریں اس کے ساتھ ٹکرائیں۔ وہ نظر ملا کر بھی نظر چیر کر آگے دیکھ گئی۔ لوگ کیوں ہر بار یہ سوچتے ہیں کہ بڑے ماں باپ کے بچے ہر چیز پیسوں سے خرید لیتے ہیں؟ بدقسمتی سے میری فیلڈ میں بہت سارے لوگوں نے مجھے اتنا پرسنلی ڈس اپوائنٹ کیا کہ مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ وہ رکی۔ اس کی سبز آنکھوں کا رنگ اور گہرا ہونے لگا جیسے اس کے اندر کچھ جل اٹھا ہو، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ تمام رکاوٹوں کے بعد میرے اندر اجگرا جاگ اٹھا ہے۔ اجگرا، یہ وہ خاموش آگ ہے جو تمہارے اندر تب پھوٹتی ہے جب سب راستے بند ہوں، سب امیدیں ٹوٹ چکی ہوں اور ہر کوئی تمہیں کمزور سمجھے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو تمہیں اٹھنے، لڑنے اور ناممکن کو ممکن بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ آج یہی اجگرا مجھے اس مقام تک لے آئی ہے۔ ہال میں موجود سانسیں ہلکی سی کانپ گئی تھیں۔ آج کی شام نیورولائٹ کے نام ہے۔ یہ وہ فارمولا ہے جس نے الزائمر جیسے دماغی مرض کو ریورس کرنے میں کامیابی دکھائی ہے۔ اس کی کمپوزیشن میں ایسے پیپٹائڈ، لپڈز اور کاربوہائیڈریٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں اور شامل ہیں جو سائنیپٹک ٹرانسمیشن، نیورل سیلز ریکوری اور یادداشت کی واپس پلٹتی فلم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ فری کلینیکل اور کلینیکل ٹرائلز میں 99% ایفیشنسی کے ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے منظور ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی مارکیٹ کمرشلائزیشن شروع ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ محنت بہت سارے ذہنی مریضوں کے لیے روشنی ثابت ہوگی۔ ہر کوئی آنے والے وقتوں میں نیورو کیور فارما سے تعلق بحال کرنے کے لیے دماغ بنا گیا تھا، اور اب جیسے روایات کے مطابق ہر کوئی اپنے آئیڈیل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس زروا ملک کا جس نے اپنی زندگی کو ایک تجربہ سمجھ لیا تھا۔ وہ نظر جھکا کر نہیں، سیدھی اٹھا کر بولی، جس نے ہر احساس کو ایک ری ایجنٹ بنا دیا تھا۔ جب لوگوں نے میرے کیمیکلز کو مردہ سمجھ لیا تب بھی مجھے یقین تھا کہ ایک دن یہ بولیں گے۔ پہلی بار حاسدین کے دلوں پر ضرب پڑی۔ میں اپنے ریجیکشن پر اتنی ہرٹ ہوئی تھی، لیکن میرے اندر کی آواز کہہ رہی تھی ری ایکشن ہونے سے پہلے ری ایکٹنٹس کو توڑنا پڑتا ہے۔ اور آج جو کامیابی میں محسوس کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میرے اندر واقعی کوئی ایکزوتھرمک ری ایکشن ہو رہی ہے۔ وہ مسکرائی جو کسی کے دیے چوٹ کا جواب تھی۔ میرے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، میں زروا ملک ہوں، اور آج میں نے اپنی کہانی خود دیکھنی شروع کر دی ہے۔ امید ہے میری باتیں ہضم ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو باہر سوڈا ڈرنکس اویلیبل ہیں، وہ لے کر پی لیجیے گا۔ کلیجے پھٹ کر رہ گئے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ اینڈ انجوائے دا ریفریشمنٹ۔ وہ نیچے اتری، وقار کے گلے لگی، تالیاں بج رہی تھیں، مگر عجیب بات ہے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ تم تو واقعی ایول لیڈی بنتی جا رہی ہو، وقار ہنس پڑا۔ ویسے تمہیں تھینک یو تو مجھے کہنا چاہیے، اتنی سیلف آبسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ نہ کریں بھائی، اس نے ناک چڑھایا۔ ڈیڈ نے مجھے آپ کے نام پر اتنے تانے دیے کہ میں چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر پائی۔ ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہر انسان کی خوبیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ بزنس میں ٹاپ کلاس ہیں تو ضروری نہیں کہ میں بھی اسی میں دنیا فتح کر لوں۔ ڈیڈ کی عادت ہے، مجھے بھی روز کہتے رہتے ہیں کہ میں نے ان کا بزنس کہاں تک پہنچانا ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، آپ کو تو کہیں گے ہی، بیٹے جو ٹھہرے۔ خیر میں جا رہی ہوں، کمینے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ نظر سامنے آتے دو آدمیوں پر پڑی، چمکتی آنکھوں میں ناگواری تیر گئی۔ تم ابھی کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا یہ ریسرچ ورک تو ختم ہو گیا۔ کیا خیال ہے طلال کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ بھی ہر بار تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، بعد میں ملتے ہیں۔ وہ سائڈ کے اسی پردے سے باہر نکل گئی جس سے آئی تھی۔ اسٹیج پر آنے والے دو آدمیوں نے وقار سے ہاتھ ملا کر گفتگو شروع کر دی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سے بات کروا سکتا ہوں۔
قریشی کی دھیمی مگر بوجھل آواز میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ کون ہے ایسا جس کے لیے اتنی تمہید باندھی جا رہی ہے؟ صدیق نے بے نیازی سے کرسٹل بال سے کالے چنے کا ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ آج نیورو لائٹ کے لانچ کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ تمہاری فارما کو نام بھی ملا ہے اور پیسہ بھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس منافع کو ڈبل کر دیا جائے۔ اس نے وہی بے جنبش پلکیں لیے سیدھا قریشی کو دیکھا جس کی باتوں میں الجھاؤ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ میرا فائدہ کیوں کرنا چاہتا ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نظریں قریشی کے چہرے کو چاک کر رہی تھیں۔ قریشی نے آہ بھری نیورو لائٹ کو وہ شخص اپنی ایک سیکرٹ مشن میں استعمال کرنا چاہتا ہے، ملٹری اور کچھ بے نام فائلز تک رسائی کے لیے، دماغ سے کھیلنے کے لیے۔ تمہاری بیٹی کا بنایا ہوا فارمولا انہیں بےحد پسند آیا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموش دیوار ان کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ صدیق نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے اپنی نشست بدلی۔ تم جانتے ہو وہ فارمولا صرف لوگوں کی صحت یابی کے لیے، اس کے علاوہ کسی استعمال کا مطلب تم دیکھ چکے ہو۔ میری بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ میں کوئی ایلیگل کام نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اس لیے تمہیں سن رہا ہوں کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ میرے بھائی، تم سوچو میں تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کیوں آیا ہوں؟ میرا تو اس کھیل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ شخص اتنا طاقتور ہے کہ تم سے وہ چیز چھین لے گا جو اسے چاہیے۔ وہ میرے ذریعے تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جو مجھے دھمکا رہا ہے؟ اس کی آواز پہلی بار تیزی میں بدلی۔ مجھے کسی دھندے میں نہیں پڑنا، تو اس کا مطلب انکار ہی سمجھو، اور تم ہمارے بیچ پیغام رساں بننے کا کام بند کرو۔ قریشی نے دونوں ہاتھ ملائے اور نظریں اپنے قدموں پر گرا دیں۔ اس نے وہ سچ جان رکھا ہے، وہ سچ جو سالوں پہلے آج کے بند لیب کی دیواروں میں دفن ہوا تھا۔ وقت جیسے پلٹا کھا کر سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیسے جانتا ہے؟ کون ہے وہ آدمی؟ اس کی آواز کھائی کے اندر سے آتی ہوئی لگی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ مڑنے لگا۔ صدیق کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ قریشی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پرانے راز لرزنے لگے تھے۔ کچھ خطائیں گناہ بن جاتی ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خطا کہہ کر بھی آدمی ایک نیا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بھی مال تک ڈراپ کروا دیں، آج میرا ڈرائیور نہیں ہے۔ خیریت ہے؟ تمہارا موڈ کیسے بنا لیب سے باہر نکلنے کا؟ دونوں ایک ساتھ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا بتاؤں آپ کو؟ وہی ڈیڈ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ ان کے دوست کا کوئی بیٹا مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب اس طرح تو نہیں جا سکتی۔ اس نے ہاتھ سے اوپر نیچے خود کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وقار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالا۔ ویسے کس سلسلے میں؟ مانی خیزے سے ایک سائڈ اسمائل دیتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ زریں اس کو دیکھنے لگی۔ کم آن برو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس ایڈیٹ کا کوئی ریسرچ چل رہا ہے۔ 2 بار پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب ڈیڈ سے سفارش کروائی ہے۔ تم واقعی بہت روڈ ہو گئی اور یہ چینج بہت لوگوں کو چبھ رہا ہے۔ ڈیڈ بھی تمہاری شکایت کر رہے تھے کہ ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہو۔ وہ طنزیہ سی ڈیڈ، اور اس کا نام کھینچنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرا کسی سے دل نہیں لگ رہا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں خود کو اس دنیا سے کاٹ دیتی۔ وقار نے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اس پر عجب سی اداسی چھائی تھی اور وجہ معلوم نہیں تھی۔ تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو ہر وقت۔ میں ڈیڈ کی طرح یہ نہیں دیکھتا کہ تم لڑکی ہو، نازک ہو اور تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ سچ تو یہی تھا کہ مجھے ہر وقت ایک سہارے کی ضرورت تھی مگر شاید پھر نہیں رہی۔ بچپن سے لے کر ابھی تک۔ ماما کے جانے کے بعد ڈیڈ نے ہم دونوں کو نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا۔ آپ تو پھر بھی بڑے تھے، ڈیڈ کے ساتھ آفس چلے جاتے تھے مگر میرا اکیلا پن، میرا ہر درد، ہر آنسو صرف صدیق ہاؤس کی دیواروں نے دیکھا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں تلخ زبان ہو گئی ہوں مگر میں بچپن سے وہی تلخ زبان لڑکی تھی۔ بس جانتی تھی کہ فضول بک بک سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہر بار ڈیڈ جب کسی ٹرپ پر جاتے مجھے ایک بات کہتے، سرونٹس کو تنگ مت کرو۔ کہنے پر ساری دنیا میرے قدموں میں رکھ دی۔ صدیق جمال ملک نے مگر میری معصومیت کہیں چھپ کر سو گئی تھی۔ اور آج ضربہ ملک نے جب اڑان بھری اور شہرت کے آسمان میں صدیق جمال کی بیٹی کے نام سے شناخت کروائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری محرومیاں نظر آنے لگی۔ میرے پیچھے لگا اس کا نام مجھے کھوکھلا لگا۔ میری بہن اس دنیا اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے۔ بات اس کی سچ تھی مگر تلخ تھی۔ یہی دکھ ہے مجھے کہ میرا باپ انہی لوگوں میں شامل تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ آج اتنے سال بعد کل رات میرے روم میں آئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں سوئی ہوں یا نہیں۔ اور جانتے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے اپنے کمرے کا تھیم کب چینج کروایا؟ انہیں صرف اتنا یاد تھا کہ ماما کے کہنے پر انہوں نے کمرے کا تھیم پنک کر دیا تھا۔ اس نے سر پیچھے سیٹ کے ساتھ لگایا تھا۔ بھائی، میں انہیں کیا بتاتی، مجھے رنگوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے پنک نہیں بلیک کلر اچھا لگتا ہے۔ میری آنکھوں کو سیاہی زیادہ بھاتی ہے۔
گاڑی تقریباً مال کے قریب پہنچی۔ وقار کے دماغ میں اس کی ہر بات گونج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر چپکے سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ انسان کی اصل صرف اس کے خون سے ظاہر ہوتی ہے، مگر ضربہ ملک کے چہرے پر قیام کردہ کرب نے وقار جمال ملک کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مال آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کمپنی دے سکتا ہوں۔ آپ کو تو کہیں جانے کا نہیں تھا؟ بالکل جانا تھا، مگر تم سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے۔ نہ کریں، مجھے ان لہجوں کی عادت مت لگائیں۔ تم بہت مضبوط ہو، جو اجل سے نئی زندگی کی امید جلا سکتی ہے وہ اپنی کسی عادت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی، یہ میں جانتا ہوں۔ چلیں آئیں، اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہو رہا تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں مال کے اندر آ گئے۔ وقار اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، کپڑوں کے ریکس کے بیچ سے گزرتے ہوئے ضرباں لٹکتے ہوئے کپڑوں پر ایک ایک نظر ڈال رہی تھی۔ جو پسند آ رہا تھا اسے اٹھائے جا رہی تھی۔ 4-5 منٹ کے بعد اس کے ہاتھ میں 7-8 ڈریسز کی کلیکشن موجود تھی۔ اس نے بغیر ٹرائی روم کے شیشے میں 120 اینگل سے خود کو دونوں طرف سے دیکھے، بغیر کندھے اچکائے سیدھا اسے پیک کروانے کا کہہ دیا تھا۔ ویٹر نے سر ہلا کر اس کے کارڈ سے پیسے کاٹے اور غیر معمولی طور پر پورے 10 منٹ میں شاپنگ مکمل ہو گئی۔ ہاتھ میں وہی شاپنگ بیگ لیے وہ واپس وقار کے پاس آئے، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ یہ ڈریس اچھا ہے، مگر کوئی پہننے والی بھی ڈھونڈیں۔ وہ سرخ کلر کی لمبی گھیردار میکسی کو دیکھ رہا تھا، مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ تم اتنی جلدی کیسے؟ کچھ پسند نہیں آیا؟ ویل میرا کام تو ہو گیا۔ کیا مطلب، اتنی جلدی تمہاری شاپنگ ہو گئی؟ یس برو، مجھے کون سا ڈیزائن کرنا تھا، بس اٹھا کے خریدنا تھا نا۔ یو آر انبلیویبل۔ اس کی آنکھیں دوبارہ میکسی پر مرکوز ہو گئی۔ کیا خیال ہے، لیتے ہیں ایسے؟ تو کون پہنے گی؟ آپ تو شادی کے نام سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ اسٹاپ اٹ یار، تم پہنو، میں اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے، یہ تو برائڈس کلیکشن ہے۔ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، جانتا ہوں اٹس پارٹی ویئر۔ تو کلر تو چینج کروا دیں، یہ اتنا شاکنگ ریڈ کون پہنتا ہے؟ لائٹ کلرز ٹرینڈ میں چل رہے ہیں۔ مجھے ریڈ کلر اچھا لگتا ہے، تم رکھ لو اپنے ساتھ، کہیں ضرورت ہو تو پہن لوں گی۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو کبھی پہن لوں گی۔ وہ مسکرائی، آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ ایک لڑکا وہی ڈریس پیک کر کے دوسرے شاپنگ بیگ میں وقار کو ہینڈ اوور کر گیا۔ ہوپ سو آپ کو لیٹ نہیں ہوا، بس مجھے یہاں سے پارلر ڈراپ کر دیں، کچھ ہی منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اینڈ تھینک یو فار یور گفٹ اینڈ لفٹ۔ تم واقعی پاگل ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ہوں ہی پاگل۔ سارے بیگز کو پیچھے کی سیٹ پر رکھ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کی دوسری پہر تھی، اندھیرے کی وحشت نے زمین کو پوری طرح ڈھک دیا تھا۔ گھروں کی سنہری بتیاں جل کر کچھ حد تک اندھیرے کو مات دے رہی تھیں۔ صدیقی ہاؤس میں خاموشی کا راج تھا۔ دوسرے فلور پر کارنر میں بنے ایک کمرے میں ایک بتی ابھی بھی جلی ہوئی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی اندر جاگ رہا ہے۔ اس کے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرا روم تھا جس کا دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ نیچے اتر کر سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے خوبصورت ڈائننگ ٹیبل سے بنے راہداری میں جا کر ایک اور کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ لیمپ کی سنہری روشنی میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صدیق جمال ملک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی برے خواب کے زیر اثر ہے۔ پسینے کے قطرے پیشانی پر بہہ رہے تھے، سر ادھر ادھر ہل رہا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بنی ہوئی تھیں اور وہ کچھ بول رہا تھا مگر آواز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھٹکے کے ساتھ بیٹھ گیا، منہ کھول کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، ارد گرد کو پہچاننے کے لیے نظر دوڑائی اور ہاتھ مار کر سائڈ لیمپ کے بورڈ پر بٹن دبا کر کمرے کی لائٹس کو روشن کر دیا تھا۔ کمرے میں بے داغ روشنی پھیل گئی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ کھڑا ہوا۔ وہ جلدی سنبھل گیا تھا، جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا، راہداری سے گزرا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر اوپر جانے لگا۔ چپل کی گھسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی نظر سیدھا اس روم پر گئی جس میں بتی جلی ہوئی تھی۔ وہ پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر رک گیا۔ ہمت کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ بیڈ خالی پڑی تھی۔ بیڈ شیٹ اور بلینکٹ بغیر کسی سلوٹ کے سلیقے سے ایسے پڑے تھے جیسے کوئی اس پر بیٹھا بھی نہ ہو۔ وہ آگے بڑھا۔ سامنے والی دیوار میں ایک درمیانی سائز کا اسٹڈی روم بنا ہوا تھا۔ ہاں وہ وہی تھی جس اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ لیمپ کے سامنے ایک شیشے کے ٹیسٹ ٹیوب میں وہ کوئی نارنجی محلول بنا رہی تھی۔ کچھ پینسل سے اپنے پاس پڑے نوٹ پیڈ پر لکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا ڈال گئی تھی مگر محلول سفید سا دھواں بن گیا اور کسی جادو کی طرح نارنجی رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ہونٹ مسکرائے، صدیق غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ میں رکھنے لگی، پاس پڑے لیپ ٹاپ پر انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ آنکھوں پر لگائی گئی اینک کی وجہ سے تھوڑی سی سوجن واضح ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اینک اتار کر سائڈ پہ رکھا کہ اچانک پیچھے کھڑے شخص کے سلیپرز پر نظر پڑی۔ آپ اس وقت یہاں؟ جیسے اس کی موجودگی کی امید نہ ہو۔ کب سے جاگ رہی ہو؟ یہ راتوں تک جاگنا ٹھیک نہیں ہے۔ سوال بھی غیر متوقع تھا۔ ابھی اتنا لیٹ تو نہیں ہوا؟ آئی گیس صرف 1:30 بج رہے ہیں۔ نارمل لوگ اس وقت کمبل اوڑھے سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نارمل تو نہیں ہوں، میں تو اپنی بے جان کیمیکلز اور بنائے محلولوں سے بات کرتی ہوں، اور یہ عام لوگ تو نہیں کرتے کیونکہ عام لوگوں نے کبھی وہ اذیت سہی ہی نہیں جو میں نے تنہائی کے وقت اپنی کم عمری کے دنوں میں جھیلی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہاری شکایت بجا ہے۔ میں واقعی میں تمہیں وہ پیار نہیں دے سکا جو ایک باپ کو دینا چاہیے تھا۔ ڈیڈ وہ تلخ مسکراہٹ سے ہنسی۔ اتنی لمبی داستانیں، سیدھا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میں پرانے قبروں کو کھودنا نہیں چاہتی، وہ اپنے کام میں اسی طرح لگی تھی۔ کیا میں اپنی بیٹی سے بغیر کسی کام کے بات نہیں کر سکتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اس کی آنکھوں میں ابھی سیدھا دیکھنے لگی صدیق کو دوسرا جواب بنانا آسان نہیں لگا۔ تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ مجھے ایموشنلی بلیک میل مت کریں، کیونکہ مجھے پتھر بنانے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ یاد ہے ایک رات اسی طرح میں آپ کے پاس آئی تھی، میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آپ نے مجھے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کھلونے لے آؤں گا، ابھی جاؤ۔ ڈیڈ، کیا اس رات میری ایک بیٹی کی طرح بات کرنے کا حق نہیں تھا؟ آپ نے میری بات بھی نہیں سنی۔ آخر میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ اس دن آپ نے میرے دل پر وہ بوجھ رکھا تھا جس کا اثر آج تک نہیں اترا۔ آپ نے مجھے اس دن میرے کھلونے لانے کو کہا تھا۔ آج میں بتا رہی ہوں، مبارک ہو۔ نیورو کیور فارما کے آنر صدیق جمال ملک کے لیے میں اپنے ایک دوسرے بنے فارمولے کا تحفہ دینے جا رہی ہوں۔ آپ کا نام پاکستان کے فارما ٹائکونز میں نمبر 1 پر آ گیا ہے۔ وقار جمال ملک نے آپ کو بزنس کا بادشاہ بنایا اور ذروا ملک آپ کو میڈیسن کی دنیا کا بے تاج شہنشاہ بنا رہی ہے۔ صدیق پلک جھپکنا بھول گیا۔ کیا تم نے دوسری میڈیسن بنائی؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، حیرت اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ آپ خود دیکھ لیں، اس نے محلول کی طرف اشارہ کیا۔ میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ کوئی بزنس مین نیورولائٹ کے حوالے سے تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ویٹ اے منٹ، ماتھے پر ناگواری ابھری۔ اگر آپ کہنے جا رہے ہیں کہ میں کسی بھی طرح سے اپنی تخلیق کردہ دوا کو غیر قانونی راستے پر ڈالنے کی اجازت دوں تو بھول جائیں، مجھ سے اس پر بات نہ کی جائے۔ کم از کم ایک بار تو بات کر لو۔ اس کی سکسیس ریٹ ورلڈ وائڈ 100% سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ نہیں چاہیے، مجھے کوئی فیم یا پیسہ نہیں چاہیے۔ میں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ مجھ سے غداری کرنے والا میرے رشتے میں کیا لگتا ہے۔ میرے فارمولے کا کوڈ آپ کے پاس ہے کیونکہ میں نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے۔ یہ حق مجھ سے مت چھینیں کہ میں آپ کو ڈیڈ بھی نہ کہہ سکوں۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی مگر پھر جیسے یاد آیا، پلیز باہر نکلیں، یہاں خطرناک فیومز پھیلے ہوئے ہیں، آپ کو انفیکشن ہو جائے گا۔ رات تو سوچوں کے ارد گرد گزری تھی مگر دن بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ آج صبح سے صدیق کے موبائل پر الگ الگ نمبر سے کالز آ رہی تھی، ہر بار ایک نیا نمبر، اور ہر کال پر دوسری طرف سے کوئی آدمی صرف ایک ہی لوکیشن کا نام لیتا اور کال بند ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد وہی لوکیشن ٹیکسٹ میسج میں آ جاتی، پھر دوبارہ کال، پھر دوبارہ ٹیکسٹ۔ یہ سلسلہ صبح سے یوں ہی چلتا آ رہا تھا۔ اس کے موبائل کی رنگ ٹون آج خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان باکس بھر چکا تھا، یہاں تک کہ میسیجز کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اس نے ماتھے پر بہتا پسینہ صاف کیا تھا۔ میٹنگ جاری تھی، ہر طرف سوٹس میں ملبوس لوگ بیٹھے تھے مگر وہ تھا کہ ذہنی طور پر کہیں اور بھٹکا ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میٹنگ آخرکار ختم ہوئی مگر دل پر عجیب سا بوجھ تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ ہو جانے کا خوف، کچھ رازوں کے افشاں ہو جانے کا ڈر، شاید ماضی کے سائے یا پھر مستقبل میں آنے والے طوفان کا اندیشہ۔ حال میں جینا تو وہ کب کا بھول چکا تھا۔ میٹنگ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا وہ آسمان پر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو ذروا کی باتیں یاد آ گئیں۔ بھولی بسری یادوں کی دھن میں وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ کسی ایک وسوسے نے اس کی اپنی اولاد کو اس سے میلوں دور لا کھڑا کیا تھا۔ کاش میں تمہیں بھول سکتا، کاش اے میرے ماضی تیرے مٹنے کا کوئی ذریعہ ہوتا، کم از کم وہ غلطی تو مٹنی چاہیے تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے، صرف اس جرم کے کفارے کے لیے جو محض ایک پھول میں سرزد ہوا تھا۔ میں نے اس شراب کو ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنا بھی چھوڑ دیا جس کے بغیر کبھی میرا دن نہیں گزرتا تھا۔ اس شہر کے ہر ٹرسٹ کو ہر مہینے لاکھوں کا عطیہ دیتا ہوں۔ میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، پھر کیوں میری گناہ معاف نہیں ہوتی یا خدا؟ میرے گناہ کی صورت اور اس کی سزا دونوں مجھے اسی میں دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے اپنے مکافات عمل اس کے وجود میں نظر آتے ہیں۔ یہ میرا قصور تو نہیں تھا کہ میں اسے وہ محبت چاہ کر بھی نہ دے سکا۔ اس کا بچپن مجھ سے چھین گیا میرے اس خوف کی وجہ سے جس میں اس کا ذرا برابر بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ آفتاب کی ڈھلنی کرنیں اس کے اقرار جرم سے منہ چھپائے افق میں غروب ہو رہی تھیں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مرے قدموں سے باہر نکلا۔ ارادہ گھر جانے کا تھا، طبیعت بھی کچھ ناساز سی تھی۔ جب سے قریشی نے اسے اس آفر کے بارے میں بتایا تھا، سیکیورٹی 3 گنا بڑھا دی گئی تھی۔ اچانک سیکنڈ فلور سے ہڑبڑاہٹ کی آوازیں آنے لگیں، امپلائیز ادھر ادھر بھاگنے لگے، ریڈ الرٹس کی گھنٹیاں بج اٹھیں اور سرخ لائٹس آن ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھا۔ سبھی ڈاکٹرز اور ورکرز ایک جگہ جھمگٹا بنائے کھڑے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا، لیب کے اندر ہر طرف سرخ دھواں سا پھیل چکا تھا۔ انٹرنس دروازے پر لٹکتا لکڑی سے بنا زری کا نیم بورڈ آدھا جل چکا تھا۔ آگ زری کے نام کے قریب بڑھ رہی تھی، اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سر جھٹکنے لگا، یہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت میں وہاں کھڑا تھا۔ تو زری خطرے میں ہے؟ وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگا، دوڑتے ہوئے پارکنگ میں اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے لگا۔ گاڑی وہیں کھڑی تھی، گارڈز بھی وہیں موجود تھے مگر وہ نہیں تھی، یعنی وہ اکیلی کہیں گئی تھی۔ زری تم کیوں اتنی بدتمیز بن گئی ہو؟ کال ڈائل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور جان بوجھ کر کاٹ دیا۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا اور وہ ہر بار ادھر سے کاٹ رہی تھی۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رپلائی نہیں دے گی۔ اس نے بے چینی میں داڑھی میں ہاتھ پھیرا، مگر تبھی ایک اور میسج ٹیون بجی۔ واٹس ایپ پر ایک تصویر سینڈ ہوئی تھی۔ وہ ایک پارک میں کھڑی تھی، ہاتھ میں 2 چائے کے کپ اور ایک لیپ ٹاپ تھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، تم میرا ہی خون ہو، میں آ رہا ہوں اور پھر میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ ہاں میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اسی نمبر پر میسج سینڈ ہو گیا، آئی ایم کمنگ، اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تھمب ایموجی رپلائی میں آیا۔ صدیق کی بڑی سی گاڑی میں ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوئی وہ اترا اور سامنے اس عالیشان عمارت کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ غیر ارادی طور پر ٹائی کو ڈھیلا کرنے لگے۔ اندر جانے کے لیے قدم بڑھے تھے مگر رفتار سست پڑ رہی تھی، جس طرح دل کی دھڑکن آہستہ ہو رہی تھی۔ قسمت کا یہ کھیل رات سے شروع ہو کر آج کے دن سے گزر کر اور اب یہ شام کیا کرنے والی تھی کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ انٹرنس کے دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازہ کھولا اور گڑچ کی آواز کے ساتھ بند بھی کر دیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ آدمی اسی کا ہے جس نے یہاں بلایا ہے۔ اندر کسی بھی آدم ذات کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنا بڑا ہال خالی پڑا تھا، حالانکہ یہ جگہ پبلک تھی۔ ویلکم صدیق جمال ملک، پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی۔ اس نے چہرہ موڑا، سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی، کلین شیو، آنکھوں پر چکور سائز کے چشمے لگائے کھڑا تھا۔ تم نے مجھے بلایا ہے؟ وہ کرخت آواز میں پوچھ بیٹھا۔ آپ تشریف رکھیں، ہماری بات لمبی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ آدمی تھوڑے فاصلے پر ایک میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ دونوں ابھی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں وہ نہیں ہوں جس نے آپ کو بلایا، بلکہ مجھے بھی یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کیا یہاں مذاق چل رہا ہے؟ اگر وہ بندہ خود یہاں نہیں ہے تو مجھے دھمکیاں کیوں مل رہی تھیں؟ وہ بھڑک اٹھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر پیچھے سے آواز آنے لگی، میں خود بھی یہاں پر ہوں۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دیوار پر لگے اسکرین پر ایک آدمی کی بیک نظر آئی جس نے ہوڈی پہن رکھی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجھے سیدھی بات کرنے والے لوگ پسند ہیں، میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو مجھے اس فارمولے کا کوڈ چاہیے جو تمہاری بیٹی نے بنایا ہے۔ اگر تم مجھے دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے وہ تمہاری بیٹی سے لینا پڑے گا۔ تم بھی جانتے ہو وہ تو دے گی نہیں، اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کی جان لینی پڑے گی۔ بہتر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر تم سے بات کروں، کیونکہ تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، یا پھر یہ کہوں کہ ایمان کے کچے لگتے ہو۔ اس نے گلاس میں کوئی مشروب انڈیلا۔ تم جو بات کر رہے ہو وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تم کہو گے اور میں خوشی خوشی تمہیں دے دوں گا۔ تم ضرور دو گے صدیق جمال، کیونکہ تمہاری بیٹی کی زندگی اسی پر منحصر ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ آئندہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ یہ ہر لمحہ مجھ سے ریکارڈ ہو چکا ہے۔ میں سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گا۔ اس کا زبردست کہا اس کی جانب پہنچنے لگا۔ اپنی جیب تو دیکھو، وہ پین تو کب کا میرے آدمی کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ یقین دہانی کے لیے اس نے جیب ٹٹولی، پین واقعی اس کی جیب میں نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں صدیق جمال، تمہاری کمزوری بیٹی نہیں ہے۔ سوچ تو ایک بار، میں تمہیں دنیا کا سب سے نمایاں چہرہ بنا دوں گا، تو کیا تم پھر بھی انکار کرو گے؟ تمہاری فارما ورلڈ وائڈ پہچانی جائے گی۔ اور ویسے بھی اس فارمولے کو ہم صرف تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے، ہمارا ٹارگٹ عام عوام نہیں ہے۔ ہم اس کا استعمال صرف اپنے ٹارگیٹڈ لوگوں پر کریں گے، اس لیے یہ بھول جاؤ کہ اس سے کہیں معصوم لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ جواب دینے کے لیے صدیق کچھ سوچنے لگا۔ مجھے تفصیل سننی ہے۔ آپ بالکل سنیں، ڈاکٹر صفوان اس کو ہر بات تفصیل سے بتانا شروع کریں۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر ہلایا۔ دیکھیے صدیق صاحب، میں نیورو لائٹ پر ریسرچ کر چکا ہوں۔ اس فارمولے سے میموری لاس، ڈیمنشیا اور دماغ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، مگر اس میں ہلکی سی تبدیلی کر کے ہم ایک انسان کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ دیکھیں، اگر ایک شخص بے مثال ضبط اور مضبوط ول پاور کا مالک ہو تو ہم اس کے ذریعے اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ ہم وہ راز ایک انسان کی زبان پر لا سکتے ہیں، بس ایک چھوٹی سی اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہو۔ نہیں، یہ اللیگل ہے، غلط ہے، میں یہ نہیں کرنے والا۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے کر لیں، مجھے نہیں چاہیے کوئی نام۔ وہ جانے لگا۔ اسی طرح کی ایک شام تمہاری جوانی میں ایک لیب میں گزری تھی، اگر تمہیں یاد ہو۔ اس نے دکھتی پیر رکھ دیا۔ اب اس کو تو رکنا ہی تھا۔ تم یہ کیسے جانتے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ دیواریں اس شام کے بعد کفل تمہاری فارما کی بنیادوں میں کھڑی ہیں۔ تمہاری بیٹی کے سر پر میرے آدمیوں کا نشانہ ہے۔ بچے گا تو وقار جمال ملک بھی نہیں، مگر اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد۔ تم آخر ہو کون؟ کیا دنیا کم پڑ گئی تھی سائنس کے ایکسپرٹس اور ڈاکٹروں سے کہ تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ بے بس لگ رہا تھا، انتہا کا مجبور۔ تمہاری بدقسمتی اور خوش قسمتی ایک ساتھ بنی ہے کہ سائنس کی دیوی نے تمہاری ذات سے جنم لیا ہے۔ میں اس دن آیا تھا جب وہ اپنی میڈیسن لانچ کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی ہے۔ تم خوش قسمت ہو کیونکہ بدقسمت تو میں کہلانے سے رہا۔ آخرکار زرواں ملک کے باپ کا شرف تمہیں حاصل ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی تعریف کر دوں، مگر تم پاکستانی باپ ہو۔ غیرت جوش مار لیتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تمہارا نقصان ہو۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، میں جانتا ہوں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھے باپ کہنے سے بھی انکار کر دے گی۔ دھیرے سے اس کی آواز اسکرین کے اس پار گئی۔ تو اس کا مطلب ہے میرا اس لڑکی سے متاثر ہونا غلط نہیں تھا؟
مگر یقین کرو صدیق جمال، ہم اس کا استعمال صرف کچھ مخصوص لوگوں پر کریں گے۔ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں اور اس بات کی گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں اوریجنل فارمولا ہی چلے گا، لیکن تمہیں بھی میری بات سمجھنی ہوگی کہ مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ مجھے سوچنے کا کچھ وقت چاہیے، میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا اس نے دیوار پر دے مارا۔ ایگریمنٹ سائن کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ تم لوگوں کی لاشیں گرا دوں۔ ڈاکٹر صفان، کوڈ لے لو اس سے اور مجھے سگنیچر دکھا دو۔ مجھے امید ہے صدیق جمال انکار نہیں کرے گا۔ اسکرین تاریک ہو گئی اور ایک سودا کری ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سامنے بیٹھے شخص کو سر ہلا دیا۔ وہ مجبور تھا یا کروایا گیا تھا؟ وہ خود چاہتا تھا یا تقدیر کھلاڑی بن کر اس سے کھیل رہی تھی؟ مگر ایک نہ ختم ہونے والی شروعات جنم لے چکی تھی، ایک ایسی شروعات جو کسی کو زندگی بخش دے یا سب کچھ چھین لے۔ حال آدم زری کہانی۔ ایک عمر رسیدہ آدمی کیسری حویلی کے باغیچے میں کام کرتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگا۔ بیٹا، مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، میں صبح سے پودوں کی کٹاؤ میں لگا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کسی کو ٹیکسٹ کر دیا۔ وہ ساری حویلی دیکھ چکا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کیا مصیبت ہے، کہاں گئی ہو تم؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ حویلی کے پچھلے حصے کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اب صرف وہی جگہ بچی تھی۔ اس نے دیکھا جھاڑیوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، وہ وہی تھی جس کا کپ چائے پی کر خالی ہو چکا تھا اور اسی میں کسی پلانٹ کا جوس جمع کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اس لڑکی کو جان سے مار دے جو اتنی آرام سے اس کے گھر میں بیٹھی تھی، اور باہر ساری دنیا ضربہ مری کے پیچھے پڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا نہیں تھا باہر نہیں نکلوں گی؟ وہ جھٹکے سے مڑی، کپ ہاتھ سے پھینکنے والی تھی۔ اگر یہ میرا ہاتھ قطع ہو جاتا تو ابھی اب زمین پر تڑپ رہے ہوتے۔ امان کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ پر گئی۔ زری وہ اس کے سامنے کڑی۔ اس نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ کیا ہے اس میں؟ وہ کپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جان کر کیا کریں گے؟ پاؤں پر زور ڈالے ہاتھ جھاڑ کر وہ کھڑی ہوئی۔ تم جانتی ہو باہر کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کے بالوں میں اٹکے گھاس کے تنکے ہٹانے لگا۔ آپ نے مجھے قید کر دیا، اب مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ دنیا جل رہی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ میری یہ قید تم پر ایک اور احسان کر گئی۔ جاؤ ٹی وی دیکھ لو، علم ہو جائے گا۔ کیا مطلب، کیا ہو گیا؟ آواز میں تشویش کے ساتھ ڈر بھی صاف جھلکنے لگا تھا۔ روم سے باہر مت نکلو، تمہیں لینے یا تمہارے بارے میں پوچھنے تمہارا باپ ضرور آئے گا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں جا رہی ہوں دیکھنے۔ اس کے پہلو سے تیزی سے گزری، اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ وہ اس کے ہاتھوں میں دینے لگی۔ امان سونگھنے کے لیے ناک کے قریب کرنے لگا۔ ڈونٹ اسمیل اٹ، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ میرے اعصاب اتنے کمزور نہیں ہیں۔ وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ جانتی ہوں، پھر بھی بتا رہی ہوں کہ یہ ٹربل کریٹ کر دے گا۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ آپ اس درد کو برداشت کر لیں گے مگر ہر زہر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ امان کے چہرے پر بدلاؤ آیا تھا۔ اس کی بات دل کو چھو گئی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ انہونے کا خوف نمایاں ہو رہا تھا۔ امان کو اس خوبصورت لڑکی پر ترس آیا۔ اندر آؤ، باہر ٹھنڈ ہے۔ وہ اس سے آگے چلنے لگا۔ زری کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ آنکھیں ہنوز زمین پر جمی تھیں، دماغ خاموش سوال جواب کے مرحلوں سے گزر رہا تھا۔ سامنے آدم بابا کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی مگر امان نے بغیر دیکھے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ زری اسے تھوڑے فاصلے پر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کو رکتے دیکھ کر وہ بھی رک گئی۔ یہ لو اور اپنی دریافت وہاں جا کر پھینکو جہاں سے ایجاد کرنے کا ذریعہ ملا تھا۔ کپ اس کے ہاتھ میں تھما کر ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ پر مجھے یہ چاہیے تھا، میں یہ نہیں پھینکوں گی، تم پھر بنا لو گی۔ ناؤ گو اینڈ ڈو دیٹ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس پر پورے 2 گھنٹے لگے تھے۔ دیکھیں مجھے اتنے ریشز ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی گلائی آگے کرنے لگی جہاں سرخ دھبوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ تم زخموں کا مرہم بنا لو گی؟ بات کے آخر میں قطعیت تھی۔ میرے زخموں کا معالج آپ بنتے، کاش آپ یہ کہتے۔ اس کے 2 گھنٹوں کی محنت امان کے اثر کے ایک جملے پر ضربہ ملک خاک میں پھینکنے جا رہی تھی۔ امان وہی سر چہرہ لیے الٹے قدموں وہیں چلا گیا جہاں اب صرف آدم کھڑا تھا۔ امان بیٹا، آپ سے وہ آدمی پھر ملنے آیا ہے۔ وہ سر ہلا کر اندر چلا گیا، ہاتھ پیچھے باندھے صدیق جمال ڈرائنگ روم میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے سامنے مت آیا کریں۔ چاہتے ہیں جو حساب کتاب چکتا کرنے میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہو وہ بھی کر گزروں۔ تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا امان کیسر۔ میری بیٹی نے میری گناہوں کی سزا کاٹی ہے، اس لیے اپنے آپ کو فرشتہ مت کہو۔ تم میں اور مجھ میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ کس لیے آئے ہو؟ ابھی لگتا ہے تمہارے خون نے بیٹی کے لیے جوش مار دیا ہے۔ ہاں مار دیا ہے، میں زری کو جانتا ہوں، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، نہ اب ہے۔ ویسے آپ مجھ سے 1000 گنا بدتر ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ اب بھی اپنی بیٹی کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا میں تمہیں نہیں جانتا؟ تمہارے دھندے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے اور تمہارے اس کھیل کا علم مجھے 1 ہفتہ پہلے ہو گیا تھا جب تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوا، جانتا تھا کہ یہ آدمی مردے کے بال بھی زمین کی تہ سے نکال سکتا ہے۔ ضربہ نے اس فلائٹ میں نہیں گئی تھی جو میں نے بک کروائی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے۔ مجھے آپ کی بیٹی سے کیا ہے؟ صدیق جمال آپ جانے، اور وہ آپ سے جڑی ہر چیز سے مجھے انتہا درجے کی نفرت ہے۔
ہاں ایک چیز تھی اس میں، اس کی خوبصورتی جو کسی کام کی ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی تمہاری وجہ سے داغدار ہو گئی۔ صدیق کی مٹھیاں اس قدر پھنچ گئیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے۔ سامنے بیٹھا آدمی باتوں سے مارنا خوب جانتا تھا۔ امان نے اس کی بنی مٹھیوں کو دیکھا اور یک طرفہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی۔ صدیق کے لیے مزید رکنا ناممکن نہ رہا، وہ وہاں سے جانے لگا۔ میڈیکل انویسٹیگیشن ٹیم کو جواب کیسے دو گے اگر اس فارمولے کے آنر ہی موجود نہ ہو؟ اس نے خود سے کہا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اسے اس کی بیٹی کے بارے میں علم بھی ہو تب بھی وہ نہیں بتائے گا۔ دماغ نے سوچوں کی ایک اور کڑی پکڑی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا امان، وہ بڑبڑاتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھر کر گاڑی میں بیٹھ کے آخری نظر اس فلک پوش حویلی کی دیواروں پر ڈالی اور ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی۔ میں نے ڈیڈ کی گاڑی دیکھی ہے، کیا وہ آئے تھے؟ زری ابھی اندر آ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی نظر ابھی باہر دروازے پر تھی۔ امان صوفے پر بیٹھا تھا، اس کو دیکھنے لگا۔ وہ تمہیں لینے آئے تھے، کیا تم جانا چاہتی تھی؟ کیا مطلب جانا چاہتی تھی؟ آف کورس میں جاتی، آپ نے انہیں میرے بغیر کیسے رخصت کر دیا؟ بغیر سوچے اس نے جواب دیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتی۔ امان کو وہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ میرے باپ ہیں مان، اگر وہ مجھے لینے آتے تو میں انکار بھی نہیں کرتی۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں جو اپنی رائے مجھ پر تھوپ رہے ہیں؟ چیخنا بند کرو ضربہ ملک اور ٹی وی آن کرو۔ وہ بے حرکت تھی، اسے بس دیکھتی رہی اور پھر ریموٹ اٹھا کر دیوار پر لگی بڑی سی LED آن کرنے لگی۔ آن کر کے دیکھنے لگی کہ سرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اینکر واضح لفظوں میں نیورو کیور فارما، نیورولائٹ اور زری کے فارمولے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی تصویر اسکرین پر نمایاں تھی۔ 3000 سے زائد لوگ اس دوا کی وجہ سے مر چکے تھے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے نیورولائٹ کے آنر کو انویسٹیگیشن کے لیے طلب کر لیا تھا۔ لمحے اس کے سامنے ہزاروں حصوں میں بٹنے لگے۔ برسوں کی محنت کا یہی صلہ تھا۔ وہ آخری خوشی یاد آنے لگی جب اس کے ٹیسٹ ٹیوب میں بنا فارمولہ بول اٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کیوں؟ مان، میں نہیں جانتی کس نے کیا ہے۔ وہ کانپنے لگی۔ یہ میں نے نہیں کیا، میری دوا کسی کو نہیں مار سکتی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہ میں نے کیا ہے؟ کسی ڈرے ہوئے بچے کی طرح وہ خوف سے بھرے آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ خاموش نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں۔ یہی وہ لڑکی تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ نفرت کا دعویٰ کر چکا تھا، مگر اس کے بہتے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ تو آپ اسی بارے میں بات کر رہے تھے جب پہلی بار مجھے یہاں لائے تھے؟ وہ تکلیف سے ہنسنے لگی۔ میں کتنی بے وقوف تھی، میں نے کتنی دیدہ دلیری سے اپنے باپ کا دفاع کیا تھا۔ اس نے اپنے کمر پر ہاتھ رکھا جیسے کھڑے رہنے کے لیے خود کو سہارا دے رہی ہو۔ پر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ صوفے میں گرنے والے انداز میں وہ بیٹھ گئی۔ مزید کسی مضبوط چٹان کی طرح رہنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، مگر ہچکیاں سامنے بیٹھے شخص کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے رونا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کا مان اسے روک بھی نہیں رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ روز اول سے وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ روئے، کیونکہ بقول اس کے یہ اس کے لیے سکون تھا، مگر حقیقت بدل رہی تھی۔ سکون بے سکونی میں ڈھل رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس کے سامنے شیشے کی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ اس کی قربت محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت ہوا، رونا بند کرو۔ اس کی نکلتی ہوئی ہچکی اندر ہی اندر دب گئی تھی۔ نہیں بند کروں گی، آپ کو کیا ہے؟ وہ چیخی ایک بار پھر۔ پتہ ہے اس کا کوڈ صرف میرے اور ڈیڈ کے پاس تھا۔ میں نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا، کیونکہ کیا ہے، کیوں کیا ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مجھ سے ڈیڈ کہنے کا حق بھی چھین لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹوٹ رہی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو امان کیسر اسے جوڑ بھی سکتا تھا، مگر وہ کب چاہے گا؟ طلال کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ویسے بھی یہاں تمہارا نہ ہونا بہتر ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا صدیق فیملی کے ہر ممبر پر باہر جانے کی پابندی ہے۔ وہ میرا سر درد ہے، تم جا رہی ہو یا نہیں؟ تو ٹوک لہجہ۔ آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے؟ اپنی گیلی پلکوں کو وہ اس پر مرکوز کرنے لگی۔ شاید زندگی میں پہلی بار، مگر ہاں، ترس آ رہا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے بھیک میں آپ کا ترس بھی۔ میں جانتی ہوں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ کیا کرو گی؟ اتنے لوگ مر چکے ہیں، اگر خود کو بچا بھی لیا میڈیکل ٹرائل سے تب بھی پولیس کسٹڈی میں جاؤ گی۔ میں اپنے باپ کے خلاف ویسے بھی ہو چکی ہوں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں انہیں عدالت میں بھی گھسیٹوں؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر میرے کام میں کسی کو بھی لایا گیا تو میں بھول جاؤں گی کہ سامنے کون ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ اچانک اس کا انداز بدل گیا تھا۔ زرواں کو وہی پہلے دن والا امان کیسا نظر آیا تھا۔ آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ترس آ رہا ہے، مگر تمہیں تو میرا ترس چاہیے نہیں۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں اپنی ابھرتی تصویر دیکھنے لگا۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ آپ کو میرا جھکنا پسند ہے؟ آنسو رخساروں سے بہنے لگے۔ تو میں بتا دوں، مجھے امان کیسر کی طرف سے اس کا ترس بھی منظور ہے۔ اب تو خوش ہو گئے آپ؟ میری انا کچل دی آپ نے؟ یہ غلطی بھی تمہاری ہے۔ تمہاری ان سب نگینوں میں جو رد عمل میری بات مانتے ہوئے جھلکتا ہے وہ اتنا خالص ہے کہ تمہارے دوگلے باپ اور بھائی نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کرے کہ آپ مر جائیں، کیونکہ میں خود کو آپ کے سامنے کھونے لگتی ہوں، اور مجھے اپنی ذات سے بے حد محبت ہے جسے مات دینا میں آپ کو حاصل کرنے پر بھی نہیں چاہتی۔ وہ ہنس پڑا۔
محبت کو کیا سمجھ رکھے تم خوبصورت چمڑی والوں نے؟ اظہار ڈھٹائی سے کرتے ہو مگر انا آڑے آ جاتی ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ محبت میں اپنی ذات فراموش کر سکو تو اگلی بار اظہار کرنا۔ جس دن تم نے مجھے اپنی ذات اور انا سے بڑھ کر چاہا، ممکن ہے میرا دل ٹوٹ جائے، ممکن ہے میں بھی تمہارے لیے گر پڑوں، اور ایسا گروں کہ پھر اٹھنے کا نام نہیں لوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ نازک چمڑی والی جانتی ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، مگر پھر بھی میرا والہانہ اظہار آپ کے کانوں کے پردے چیر کر دماغ کے رگوں کو منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو سوچ لیں اس نازک خوبصورت چمڑی والے کے جنون کا عالم کیا ہوگا۔ تب تو آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی اور امان کیسر لاجواب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد صبح کی نیلگوں پھر روشنی فضا میں پھیلنے والی تھی۔ اسپیکٹرا اپارٹمنٹ کے کچن سے کافی کا کپ اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ گھنٹوں سے اس نے مسلسل رات کے اس آخری پہر تک اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد نقشے، فائلیں اور کاغذات بکھرے پڑے تھے جن پر سرخ مارکر سے مختلف مقامات نمایاں کیے گئے تھے۔ دیوار سے لگے میز کے ساتھ کمر ٹکائے وہ دور سے ان نقشوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سوالوں کی الجھی ہوئی گتھیوں میں گم تھا۔ اچانک ایک نقشے پر نگاہ ٹھہر سی گئی تھی جیسے وہاں کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہو جو باقی سب سے بہت مختلف تھا۔ اس نے کپ ایک طرف رکھا اور پاس پڑے مارکر سے 3 مختلف مقامات کو جوڑ دیا۔ ایک واضح سے تکون بن گئی تھی، ڈیلٹا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ دماغ نے فوراً سگنل دیا۔ ای میل میں یہی کوڈ ورڈ استعمال ہوا تھا۔ مطلب صاف تھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا تو یہیں ہو رہا ہے یا پھر یہی اگلا ٹارگٹ ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہی کوڈ شدہ الفاظ تو ابھر آئے۔ ایک تو حل ہو چکا تھا مگر 4 اب بھی معمہ بنے تھے۔ ایمرلڈ، کرو، ہینڈ پل، مرر، یہ سب آخر کیا ہو سکتا ہے؟ لیٹس گیٹ ہیلپ فرام سائفر۔ اس نے فوراً سافٹ ویئر اوپن کیا۔ مختلف نشانات اور ان کے معنی سامنے آ گئے مگر جو چیز وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کہیں درج نہیں تھی۔ بے چینی میں وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگانے لگا۔ کرو بلیک ان کلر۔ کلر سائیکالوجی کے مطابق سیاہ رنگ کا مطلب اسرار، پوشیدگی، کچھ ایسا جو نظر نہ آئے، یا تو موت کی علامت یا پھر کوئی اسپائی برڈ۔ اس نے سائڈ پر لگے وائٹ بورڈ پر ایک لکیر کھینچ دی۔ ہینڈ پل، یہ کسی لمٹ، کسی ریسٹرکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لاشعوری طور پر وہ اپنی مٹھی کھولنے اور بند کرنے لگا۔ آنکھیں بند تھیں اور زبان پر وہی لفظ گردش کر رہی تھی۔ کوئی پیٹرن بن رہا تھا۔ ہاں بالکل 5، کیونکہ ایک مٹھی میں صرف 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ دوسری لکیر بھی وائٹ بورڈ پر ثبت ہو گئی۔ ایمرلڈ یعنی کہ سبز پتھر، شوئنگ وزڈم اینڈ پروفیسی، یا پھر کسی چیز کی سبز شناختی علامت۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر دونوں لکیروں کے درمیان ایک سوالیہ نشان بنا دیا۔ مرر سمبلائزز ریفلیکشن، ٹروتھ یا پھر ٹریپ۔ تیسری لکیر بھی کھینچی گئی۔ اب بورڈ پر ایک مکمل تکون بن چکی تھی جس کے عین درمیان سوالیہ نشان تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، دوبارہ میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی کا کپ وہیں رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سوچ کے بوجھ تلے سمٹ چکی تھیں۔ نیند آنکھوں کے کناروں پر منڈلا رہی تھی مگر اس نیند کی خون تو تب ہوئی جب اس نے ایک ہی سانس میں کیفین سے بھری کافی حلق سے اتار لی۔ کچھ چیزیں وجدان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اسے یوں لگا جسے کسی نے سرگوشی کی۔ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح اگر وہ حرکت کرتا تو وہ آواز خاموش ہو جاتی۔ وہ بولنے دیتا رہا۔ ہر چھپا ہوا راز ضروری نہیں کہ قریب جا کر کھولا جائے۔ کبھی کبھی فاصلے سے دیکھنے والی آنکھیں وہ کچھ دیکھ لیتی ہیں جو وسعتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور گردن اوپر اٹھائی مگر اب کوئی سرگوشی نہیں تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ اسے ابھی مزید سننا تھا۔ کمرے میں جلتی سنہری روشنی اس کے چہرے پر تھکن اور بے خوابی کی واضح لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی یکبستہ ہوا نے اس کے جسم کو وقتی سکون دیا۔ آسمان پر ایک بھی روشن ستارہ نہیں تھا۔ بادل ہر سمت پھیل چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صبح تک بارش ضرور ہوگی۔ وہ وہیں کھڑا منجمد ذہن کے ساتھ سوالوں کے ہجوم میں گم تھا۔ اچانک سفید بجلی چمکی۔ اسے لمحے کسی عمارت کی چھت پر ایک سبز جھنڈا دکھائی دیا۔ وہی بجلی اس کے دماغ کے اندھیروں میں بھی درار ڈال گئی تھی۔ ایمرلڈ لفظ خود بخود اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ فوراً وائٹ بورڈ کے پاس پلٹا۔ اب ہر لفظ کے اندر اس کی نگاہ اترتی جا رہی تھی۔ ایمرلڈ یعنی پاکستانی فلیگ۔ ہینڈ پل یعنی کچھ محدود ہے اور وہ حد 5 ہے۔ کرو پوشیدہ سیاہ یعنی تم سیکرٹ ایجنٹ، جاسوس۔ ڈیم اٹ، مجھے پہلے ہی شک تھا، کوئی غدار ہمارے درمیان ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ پیٹرن مکمل ہو چکا تھا۔ سیڑھیاں وہ 2 کر کے اترنے لگا۔ اگلا پڑاؤ سیف ہاؤس میں تھا۔ گیراج میں کھڑی گاڑی میں بیٹھتے اسے کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا؟ ایک خوشبو جیسے کوئی یہاں پہلے موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چابی گھماتا اس کی نظر ایک باریک لچکدار وائر پر پڑی جو چابی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس وائر کے پیچھے جا کر دیکھا اور حقیقت بھی آشکار ہو گئی۔ ایک درمیانے سائز کی سلنڈر نما بوتل۔ اگر وہ چابی گھما لیتا تو اس کا ڈھکن کھل جاتا۔ اس نے احتیاط سے بوتل اٹھا کر دیکھا۔ سائنائڈ، ہائیلی کنسنٹریٹڈ، انتہائی کمپریسڈ شکل میں۔ وہ صرف تصور ہی کر سکا چند ہی سیکنڈز میں اگر وہ چابی گھما دیتا تو اس کی ہڈیاں نمایاں ہو چکی ہوتیں۔ یار مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بلو کے ساتھ کچھ غلط ہے۔
حماد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. سامنے ٹی وی پر اینکر کی آواز تیز، کاٹدار اور مسلسل آ رہی تھی، جیسے نیورو لائٹ اور نیورو کیور فارما. آخرکار ایک ایسا ہاٹ ڈیبیٹ ٹاپک مل گیا تھا جو ہر اسکرین پر دھڑک رہا تھا. تم رکھو، میں بعد میں کال کرتا ہوں. سمیرا آ کر صوفے پر بیٹھ گئی. کیا ہوا ہے؟ منہ پر 12 کیوں بجے میں وہ بھی نیند سے اٹھی تھی. انگڑائی لیتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا. چلو جیسے تمہاری مرضی. نہیں بتانا تو مت بتاؤ، میں چینل بدل رہی ہوں. جواب پھر بھی نہیں آیا. وہ جس چینل کو بھی بدلتی، اس ذریعے کی تصویر اسکرین کی پارٹیشن میں اینکرز کے درمیان ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ہر بحث، ہر جملہ اسی نام کے گرد گھوم رہا تھا. یہ نیوز حد سے زیادہ پھیل گئی ہے. ایک اور کرپٹ لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والی سامنے آ گئی ہے. ریموٹ سائڈ پر رکھ کر وہ دونوں پیر اٹھا کر بیٹھ گئی. جب کسی چیز کا آئیڈیا نہ ہو تو فضول میں اپنی لمبی زبان گھسانا کم کرو. حماد نے سنجیدہ سخت نظر سے اسے دیکھا. کیا ہوا ہے حماد؟ میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ تم میرے ساتھ اتنا روڈ، اتنا آکورڈ بہیو کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. مذاق اور ہرٹ کرنے میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے اور تم اسے کئی بار پار کر چکے ہو. وہ طنزیہ مسکرایا. مسکراہٹ میں زہر تھا. میں نے اسے پار کرنا ابھی شروع کیا اور تم روز اول سے کرتی آئی ہو. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا حماد. شاید تم ہر بار میرے پیچھے پڑے رہتے ہو. وہ ہرٹ ہوئی تھی. برا تو میں ہی ہوں، مجھے ہی مر جانا چاہیے. زندگی میں پہلی بار یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدگی سے بات کر رہے تھے. مرو تم 1000 بار میری بلا تھے. وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی. حماد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لفظ اتنے گہرے اتر گئے کہ اس کے آنسو بہہ نکلے. سمیرا، آئی ایم سوری یار، میں تمہیں رلانا نہیں چاہتا تھا. دور ہو جاؤ مجھ سے. گیلے آنسوؤں سے بھرا چہرہ اٹھا کر اس نے اسے دیکھا جب اس کے بالکل قریب صوفے پر آ بیٹھا تھا. یار تم بھی تو بدتمیزی کم نہیں کرتی. اپنا نہیں دکھ رہا. میں کچھ بھی کروں گی سانڈ منہ والے، تم مجھے ہرٹ نہیں کر سکتے. یہ حق تمہارا نہیں ہے، پر میں یہ حق حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. خاموشی چینک رہی تھی. میں تمہارے کریڈٹ کارڈز کا صفایا کر دوں گی. تمہیں سڑک پر کھڑا کر دوں گی. تم بھیک مانگنا شروع کر دو گے اگر تم نے آئندہ اتنا روڈلی بہیو میرے ساتھ کیا. ایک اسپیکٹرا کم ہے کہ تم بھی اسی کی طرح بننے لگے ہو. باندری، اپنے کمپیوٹر کو دشمنوں کے خزانے تک محدود رکھو. میرا والا نہیں کر سکتی. مجھے چیلنج مت کرو. تم جانتے ہو یہ میں کر سکتی ہوں. تمہارے اکاؤنٹس تک ایکسیس میرے لیے چند منٹوں کی بات ہے. اتنی محنت کیوں کرو گی؟ یہ لو. اس نے اپنا والیٹ اس کی گود میں رکھ دیا. میرے تینوں اکاؤنٹ کے کارڈز تمہارے لیے. وہ چند لمحوں کے لیے فریز ہو گئی. ہیکنگ اس کا ہنر تھا، مگر اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ اس نے اس کے دل کی دھڑکن کو اپنے ردھم میں ہیک کر لیا ہے. سانس جسے ادھار پر چل رہی ہو. بس چند لمحے. ایک عجیب، خاموش، خطرناک غربت دوسری بار ان دونوں کے درمیان اتری. اس نے چٹکی بجائے ردھم ٹوٹ گیا. دل کا سسٹم واپس اس کے کنٹرول میں آ گیا تھا. میرے سامنے زیادہ 30 مار خان بننے کی کوشش مت کرو. یہ لو، مجھے تمہارے کارڈز نہیں چاہیے. ماندری، موڈ ٹھیک کرو. ویسے ہی میرے سر میں درد ہو رہا ہے. وہ اٹھنے لگی، پیر نیچے رکھ کر. رکی کیوں؟ کیا ہوا؟ ابھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی. یہ وہی ہے. وہ اسکرین کی طرف اشارہ کرنے لگا جسے میں تمہاری برتھ ڈے پارٹی پر لانا چاہتا تھا. کون؟ یہ لڑکی جس کا چرچا ہر چینل پر ہو رہا ہے. یہ ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں. سمیرا کی آنکھیں تنگ ہو گئی. اتنے یقین سے تم کہہ رہے ہو؟ ہم کسی کا اصل نہیں جانتے. انسان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ بلو ایسے نہیں ہو سکتی. تو کیا یہ ایک ٹریپ ہے؟ وہ اسکرین کو گھورتی رہی. آف کورس شی از ٹریپڈ. میں نے اسے اتنی کالز کی، ایک بھی پک نہیں کی. تو آپ اس کے گھر جائیں نا، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. اس کے آفس گیا تھا. گارڈز نے اندر تک آنے نہیں دیا. مجھے یقین ہے کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ بری طرح پھنسی ہوئی ہے. اس کا نام بلو ہے. وہ ہلکا سا مسکرایا. نہیں، میں اسے بلو کہتا ہوں. اس دنیا میں کسی اور سے یہ نام سن لے تو اس کا قتل کر دے گی. تم کیوں کہتے ہو؟ سمیرا کی نظریں اب تک حماد کے چہرے پر جمی تھیں. بیکاز آف ہر گرین کلنگ آئیز. تم نے اتنے قریب سے اسے نہیں دیکھا باندری. اگر دیکھ لوں تو لگے گا جسے دنیا کی ساری قدرت اسی 2 نین کٹوروں میں سمیٹ دی گئی ہے. پیاری تو ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی. اس کا نام ذروہ ملک ہے. امریکہ میں ملی تھی. ایک مشن میں مجھے گولی لگی تھی. لوگ دور بھاگ رہے تھے، مگر وہ وہیں میرے پاس بیٹھی رہی. ہمارے پاس ڈھانپنے کو کوئی کپڑا نہیں تھا. اپنے اسٹالر سے اس نے میرا بہتا خون صاف کیا تھا. میرا اپارٹمنٹ بہت دور تھا، اس لیے ہمیں جنگل جیسے جگہ میں رات گزارنی پڑی. میرے کندھے سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن تھینکس ٹو ہر. اس نے سمیرا کو دیکھا. اس کے وائلڈ کیمسٹری نالج نے مجھے زندہ رکھا. وہ جنگلی پتوں کی کیمیکل کمپوزیشن ایسے دہرا رہی تھی جسے کوئی نماز میں نیت بغیر رکے. ہر پتا، ہر جڑ اس نے میرے لیے دوا بنا دی. ہم پٹھان ہیں. کوئی ہماری جلن پر پھونک مارتے تو ہم اس کے گھر کی آگ بجھانے کی قسم کھا لیتے ہیں. اور یہاں تو اس نے میری جان بچائی تھی، دیار غیر میں گولیوں کی بارش کے بیچ. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ حماد شاہ بھی ایسے باتیں کر سکتا ہے. وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر ایک ہلکی انکہی مسکراہٹ کے ساتھ. مجھے جانے میں تمہیں وقت لگے گا. اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا.